نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ياسين والقرآن الحكيم انك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یاسین، قسم ہے قرآن حکیم کی کہ بے شک آپ پیغمبروں میں سے ہیں، سیدھے راستے پر ہیں۔ یہ قرآن اللہ زبردست مہربان کی طرف سے نازل کیا گیا ہے تاکہ آپ ایسے لوگوں کو ڈرائیں جن کے باپ دادا نہیں ڈرائے گئے تھے، سو اسی وجہ سے وہ غافل ہیں۔ ان میں سے اکثر لوگوں پر بات ثابت ہو چکی ہے، سو یہ لوگ ایمان نہ لائیں گے۔ ہم نے ان کی گردنوں میں طوق ڈال دیے ہیں، پھر وہ ٹھوڑیوں تک جکڑے جا چکے ہیں جس سے ان کے سر اوپر کو الٹ گئے ہیں، اور ہم نے ایک آڑ ان کے سامنے کر دی اور ایک آڑ ان کے پیچھے کر دی، جس سے ہم نے ان کو ڈھانک دیا سو وہ دیکھ نہیں سکتے۔ اور آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں دونوں برابر ہیں، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ بس آپ تو صرف ایسے شخص کو ڈرا سکتے ہیں جو نصیحت پر چلے اور رحمان سے بے دیکھے ڈرے، سو آپ اس کو مغفرت اور باوقار اجر کی خوشخبری سنا دیجئے۔ بے شک ہم مردوں کو زندہ کریں گے اور ہم لکھتے جاتے ہیں وہ اعمال بھی جن کو لوگ آگے بھیجتے ہیں، اور ان کے وہ اعمال بھی جن کو وہ پیچھے چھوڑے جاتے ہیں، اور ہم نے ہر چیز کو ایک واضح کتاب میں درج کر رکھا ہے۔ معزز خواتین، اس وقت میں نے آپ کے سامنے سورت یاسین کی ابتدائی کچھ آیات پڑھی ہیں اور ان کا ترجمہ بھی آپ نے سنا۔ سورت یاسین ان سورتوں میں سے ہے جنہیں ہم اپنی زندگی میں بہت زیادہ پڑھتے ہیں، کیونکہ اس کے ساتھ بھی بہت سی ایسی روایات منسوب ہیں جن سے اس سورت کی فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ اگرچہ وہ روایات ضعیف ہیں، لیکن بہرحال ہمارے معاشرے میں سورت یاسین کے پڑھنے کا بہت رواج ہے۔ لیکن حیرت اس بات پر ہوتی ہے کہ اس قدر کثرت سے پڑھے جانے کے باوجود ہماری اکثریت اس کا معنی نہیں جانتی، اس کے مفہوم سے واقف نہیں۔ یہ بات درست ہے کہ قرآن پاک اگرچہ بغیر سمجھے بھی پڑھا جائے تو اس کا ثواب ملتا ہے، اس سے برکت حاصل ہوتی ہے، اس سے رحمت حاصل ہوتی ہے، سکینت اترتی ہے۔ لیکن قرآن پاک دراصل ہدایت کی کتاب ہے، یہ انسانوں کی رہنمائی کے لیے آئی ہے، اس لیے جب تک اس کو سمجھا نہ جائے تو اس کے اصل مقصد سے یا اس کی اصل غرض پوری نہیں ہو سکتی۔ تو آئیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان آیات کا کچھ مفہوم جانیں۔ یاسین، یا اور سین دو الگ الگ حرف ہیں جنہیں لکھا تو اکٹھے جاتا ہے لیکن پڑھا الگ الگ جاتا ہے۔ ایسے حروف کو حروف مقطعات کہتے ہیں، یعنی قطع کیے ہوئے، الگ الگ کیے ہوئے حروف،
یعنی پڑھنے میں۔ بعض لوگوں نے اس کا معنی یہ کرنے کی کوشش کی ہے کہ یا کا مطلب ہے اے، اور سین سے مراد انسان، یا پھر سین سے مراد سید، اور اشارہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کہ یا سید کہہ کے، اے سردار، یا اے رسول کہہ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا گیا ہے۔ بہرحال یہ سب اندازے ہیں، دراصل اس لفظ کا ترجمہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ بھی منسوب نہیں۔ یہ اسلوب اور یہ انداز عربوں کے ہاں معروف تھا کہ کلام سے قبل ایسے حروف الگ الگ پڑھے جاتے تھے، اور اس کی غرض ایک یہ بھی ہو سکتی ہے کہ لوگوں کو متوجہ کیا جائے۔ والقرآن الحکیم، قسم ہے قرآن حکمت والے کی۔ قرآن پاک میں جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کی قسم کھاتے ہیں تو اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ یہ چیز گواہ ہے، یعنی قسم کا معنی شہادت ہے، گواہی ہے۔ قرآن حکیم حکمت والی کتاب گواہ ہے، کس بات پر گواہ ہے؟ انک لمن المرسلین، کہ یقیناً آپ رسولوں میں سے ہیں۔ سورۃ یاسین مکہ میں نازل ہوئی، اور آپ سب جانتے ہیں کہ مکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سب سے بڑی مشکل پیش آ رہی تھی وہ یہ کہ لوگ آپ کو اپنے میں سے ایک انسان سمجھتے اور ان کو آپ کا رسول ہونا سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ وہ اس بات کو یقین نہیں کر پا رہے تھے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک بندے کو بندوں میں سے چن لے اور اس کے پاس وحی بھیجے اور فرشتے بھیجے اور وہ دوسروں کی ہدایت کا سامان کرے۔ ہمیشہ سے ایسا ہوتا آیا ہے کہ پیغمبروں کو ان کی اپنی قوم کے افراد نے اہمیت دینے اور ماننے سے انکار کیا ہے۔ بسا اوقات یہ انا کا مسئلہ ہوتا ہے، بسا اوقات معاشرے کے بڑے لوگ تکبر کا شکار ہوتے ہیں اور وہ اپنے علاوہ دوسرے کسی کی بڑائی ماننے کو تیار نہیں ہوتے، اس لیے ہر پیغمبر کی مخالفت اس قوم کے بڑے لوگوں نے سب سے زیادہ کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں بھی قریش مکہ پیش تھے اور وہ پوری طرح آپ کو جھٹلانے پر تلے ہوئے تھے، تو ایسے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کی رسالت کی صداقت کی گواہی دی قرآن حکیم کو گواہ بنا کر کہ لوگوں، اگر تم یہ جاننا چاہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہیں یا نہیں تو قرآن اٹھا کر دیکھ لو، کیا یہ کسی انسان کی کتاب نظر آتی ہے؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی یہ گواہی صرف اس دور کے لیے نہیں تھی، آج کے لیے بھی ہے۔ قرآن حکیم کیسے گواہی دے رہا ہے کہ جو کچھ آپ بتا رہے ہیں لوگوں کو اللہ کے کلام میں سے، وہ اتنا بہترین کلام ہے، اتنا پختہ کلام ہے کہ کوئی بھی شخص اسے پڑھ کر اس سے متاثر ہوئے بغیر رہ نہیں سکتا۔ یہ انسانی کلام نہیں کہ اگر کوئی شخص یہ مان لے کہ یہ کلام عمدہ ہے تو اس کو اس بات کے ماننے میں بھی مشکل نہ رہے کہ یہ کلام پیش کرنے والا کوئی عام انسان نہیں، اللہ کا رسول ہے۔ گویا قرآن کی حکمت، قرآن کی پختگی دلیل ہے کس بات پر؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر۔ علی صراط مستقیم، سیدھے راستے پر ہیں۔ آپ دیکھیے کہ ہم سب دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ ہم کو سیدھا راستہ دکھا۔ سیدھا راستہ عقل سے نہیں معلوم کیا جا سکتا۔ حق اور ہدایت کا راستہ خواہشات سے نہیں ملتا، نیک تمنا اور آرزوؤں سے نہیں ملتا، صرف انسان کی کوششوں سے نہیں ملتا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ کوئی بہترین رہنما ہو۔ رہنما کے بغیر رہنمائی ہو نہیں سکتی، اور وہ رہنما وہی ہو سکتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے خود ہمارا رہنما مقرر کر دیا ہو۔ تو جب تک رہنما پر اعتماد نہ ہو اس وقت تک بھی انسان منزل پر نہیں پہنچتا۔ مثلا آپ بس ڈرائیور پر اعتماد کرتے ہیں تو بس میں بیٹھتے ہیں، اگر آپ کو یہ ہو کہ یہ ایکسیڈنٹ کرے گا اور یہ غلط جگہ لے جائے گا اور یہ اغوا کرا دے گا، بگا لے جائے گا، تو آپ کبھی نہیں بیٹھتے اس پر۔ تو کسی منزل تک پہنچنے کے لیے صحیح راستے کے ساتھ ساتھ رہنما ضروری ہے، اور ایسا رہنما جس پر آپ اعتماد کر سکیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ ساری صفات موجود تھیں۔
گویا جو شخص سیدھا راستہ جاننا چاہتا ہو، اس پہ چلنا چاہتا ہو، منزل تک اللہ کی رضا تک پہنچنا چاہتا ہو، اس کے لیے اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں کہ وہ آپ کی رسالت پر ایمان لائے. اور آپ کی رسالت کی دلیل کیا ہے؟ قرآن حکیم. تنزیل العزیز الرحیم، یہ نازل کردہ ہے زبردست رحم کرنے والی ہستی کی طرف سے. یعنی قرآن کوئی معمولی کتاب نہیں ہے، یہ اللہ رب العزت کا کلام ہے جس کی دو صفات کا یہاں ذکر ہے، عزیز بھی اور رحیم بھی. عزیز کیوں؟ کہ جو نہیں مانے گا اس کو پکڑ سکتا ہے، اور کوئی شخص اس غلط فہمی میں نہ رہے کہ اس کا انکار کر کے ہم کہیں بھاگ جائیں گے، بچ جائیں گے، نہیں. اور رحیم کیا ہے؟ کہ ماننے کے بعد بھی اگر انسان سے کوئی کمی بیشی ہوتی ہے تو وہ ہستی رحم فرمانے والی ہے. کیوں بھیجا گیا ہے یہ قرآن، اور کیوں بھیجا گیا ہے آپ کو؟ لِتُنذِرَ قَوْمًا، تاکہ آپ ایک ایسی قوم کو خبردار کریں، ما انذر آباؤہم، جن کے آباء و اجداد خبردار نہیں کیے گئے. فہم غافلون، تو وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. زمانہ قریب میں عربوں کے اندر کوئی نبی نہیں آیا تھا. زمانہ بعید میں یعنی بہت پہلے تو کئی انبیاء آئے، لیکن قریب کے دور میں کوئی ایسا شخص نہیں آیا جس نے ڈائریکٹ لوگوں کو اللہ کا کلام سنایا ہو، اللہ کی بات بتائی ہو. لہذا ایک عرصہ ہو گیا ہے بندوں کا رابطہ اللہ سے ٹوٹے، اس کو بحال کرنے کے لیے ضروری تھا کہ ایک پیغمبر اٹھایا جاتا. وہ پیغمبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور آپ اسی لیے آئے ہیں کہ لوگوں کو غفلت سے جگائیں. اور یہ جو کہا گیا نا کہ ان کے آباء و اجداد نہیں ڈرائے گئے، آباء و اجداد کو خبردار نہیں کیا گیا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر آباء و اجداد کے اندر غفلت ہو تو وہ نسلوں میں چلتی. اگر ہم اپنی پوزیشن کو دیکھیں تو وہ بھی کچھ ایسی ہی معلوم ہوتی ہے، کیونکہ ہم قرآن کیوں نہیں پڑھ رہے یا پڑھتے یا کیوں نہیں سمجھتے؟ کیونکہ ہمارے آباء و اجداد میں یہ طریقہ نہیں تھا، وہ ڈائریکٹ اللہ کی کتاب سے نہیں جڑے تھے. اگر دیکھا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن پاک پیش کرتے تھے تو آپ نے ایسا نہیں کیا کہ آپ پر وحی نازل ہوئی، وہ آپ نے گھر رکھ دی اور لوگوں کو آ کر خود زبانی نصیحتیں کر دی. ایسا نہیں ہوا تبلیغ کا طریقہ. آپ کو معلوم ہے آپ کی تبلیغ کا طریقہ کیا تھا؟ تعلیم. آپ لوگوں کو آیات پڑھ کے سناتے تھے، جیسے قرآن پاک میں آتا ہے یتلو علیہم آیاتنا، تلاوت آیات کرتے تھے، ڈائریکٹ ریڈ آؤٹ کرتے تھے لوگوں کے سامنے کہ اللہ نے یہ اتارا ہے تمہارے لیے. اچھا، صحابہ کرام کے اندر یہ سلسلہ جاری رہا، وہ آگے پڑھ کے سناتے، پھر آگے، اور باقاعدہ سلسلے بن گئے قرآن کو ایک سے دوسرے تک پہنچانے کے. حتیٰ کہ جب قرآن کتابی شکل میں آ گیا، یعنی پہلے تو کتاب کی شکل میں تھا ہی نہیں، سلسلہ ہی صرف پڑھ پڑھ کے سنانے کا تھا، زبانی سنانے کا. لیکن پھر جب کتابی شکل میں آ گیا تو بھی یہ سلسلہ جاری رہا. لیکن جب سے امت مسلمہ میں زوال آیا ہے خاص طور پر، تو ہم دیکھتے ہیں کہ امت مسلمہ کا سلسلہ اللہ کی کتاب سے کمزور پڑ گیا، اس سے ان کا براہ راست تعلق نہیں رہا. دین کی باتیں، واعظ، نصیحت، پر حکمت باتیں کبھی نثر میں کہیں گئی، کبھی نظم میں کہیں گئی، میسج تو پہنچتا رہا کسی نہ کسی طرح، یا دین رسم و رواج کی شکل بن کر ہمارے آس پاس تو رہا، مگر وہ کتاب ہمارے پاس نہیں کھلی. براہ راست اللہ کے کلام سے ہم کم مستفید ہوئے. اس چیز کا نتیجہ کیا ہوا کہ ہم غفلت میں پڑ گئے. اور غفلت کیوں؟ کہ آباء و اجداد نے ایسا نہیں کیا. انسان کے لیے عموماً وہ کام کرنا آسان ہوتا ہے جو اس کے آباء و اجداد کرتے رہے، لیکن جب بڑوں کو کرتے نہیں دیکھتا تو آئندہ بھی وہ سلسلہ نہیں چلتا. اور خصوصاً جب سے بہت تیز رفتار تبدیلیاں آئی ہیں معاشرتی نظام میں ہمارے، تو بہت سی ایسی چیزیں جو آباء و اجداد کے طریقوں میں تھی بھی وہ بھی نہیں رہی. اب اس کا حل کیا ہے؟ یہاں حل پیش کیا گیا ہے. سورۃ فاطر میں آپ نے جو آیات پڑھی ہیں، فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ، اور میں نے آپ سے یہ عرض کی تھی کہ ہم میں سے ہر ایک اپنے آپ کو کسی ایک گروہ میں رکھ کے دیکھے کہ ہم کہاں پڑھتے ہیں یا پڑھ رہے تھے پہلے.
کہاں رکھے جا رہے ہیں، ہماری پلیسمنٹ کیا تھی اس میں؟ اس کا حل کیا ہے کہ اس کتاب کو کھولا جائے. یہ کھلے گی تو غفلتیں دور ہوں گی. یہاں واضح طور پہ بتا دی کیونکہ ان کے آباء و اجداد خبردار نہیں کیے گئے تھے تو وہ غفلت میں پڑے ہوئے. لقد حق القول علی اکثرہم، اس غفلت کی وجہ سے کیا ہوا، ان میں سے اکثر پر بات چسپاں ہو گئی. فہم لا یؤمنون، تو وہ ایمان نہیں لائیں گے. اکثر سے مراد یہاں کیا، ابو جہل ہے، عتبہ ہے، شیبہ ہے. ان کے اندر کیا تھا، تکبر تھا، لہذا یہ بات مان کر نہیں دیتے تھے. اور قول سے مراد یہاں فیصلہ عذاب ہے کہ ان کی قسمت میں ہی عذاب ہے، اس لیے یہ مان کے نہیں. اچھا یہاں اس سے مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک فیصلہ سنا رہے ہیں چونکہ میں نے ان کے لیے جہنم لکھ دیا اس لیے ان کو ہدایت ہو ہی نہیں سکتی. یہ دراصل ان کو جھنجھوڑنے کا ایک انداز ہے. جیسے کہ طالب علم اگر محنت نہیں کرتا تو آپ کہتے ہیں فیل ہونا تو تمہاری قسمت میں لکھا ہی جا چکا ہے، اب تمہاری مرضی ہے پڑھو یا نہ پڑھو. تو اس کا مطلب نہیں ہوتا کہ آپ اسے کوئی فیصلہ سنا رہے ہوتے اور آپ قسمت کہیں سے پڑھ کے آئے ہیں، بلکہ جھنجھوڑ رہے ہوتے ہیں. یعنی ان کا مقدر ہو چکا ہے عذاب، اس لیے کہاں ایمان لائیں گے، یہ نہیں مانیں گے. انا جعلنا فی اعناقہم اغلالا، ہم نے ان کی گردنوں میں بھی طوق ڈال دیے ہیں. اعناق عنق کی جمع گردن، اغلال غل، فہی الاذقان، اور وہ ٹھوڑیوں تک ہیں. طوق بھی چھوٹے چھوٹے نہیں، اوپر تک لگے ہوئے ہیں. فہم مکمہون، تو وہ سر اٹھائے کھڑے، تکبر کے مارے اکڑے ہوئے، جھکتے ہی نہیں، سر جھکاتے ہی نہیں، سنتے ہی نہیں، غور ہی نہیں کرتے، کان لگاتے ہی نہیں. اس لیے جب کوئی شخص سنے ہی نہ، بات بلا کہاں سے اثر کر سکتی ہے. وجعلنا من بین ایدیہم سدا، اور ہم نے ایک دیوار ان کے آگے کھڑی کر رکھی. ومن خلفہم سدا، اور ایک ان کے پیچھے کھڑی کر رکھی. اگر اپنے آپ کو کسی ایسی جگہ پر تصور کیجئے کہ جہاں ایک دیوار آگے ہو اور ایک پیچھے ہو، یہ کس کیفیت کا نام ہے؟ ایک تنگی کی اور ایک بند جگہ پر قید ہونے کی، یا ایک کچھ نظر نہ آنے کی، کچھ پتہ نہیں. یہ بالکل قید خانے کی کیفیت ہے نا. تو جب کوئی شخص کسی قید خانے میں ہوتا ہے، جیل خانے میں ہوتا ہے، تو کیا ہوتا ہے، نہ اس کو کچھ آگے کا پتہ ہے نہ پیچھے کا پتہ ہے، وہ پوری دنیا سے بے خبر ہے، لا علم، بے خبر، کچھ پتہ نہیں. یہاں پر بھی کیا ہے کہ ان لوگوں کی، اہل مکہ کی حالت ایسی ہے کہ یوں لگتا ہے کہ ایک دیوار ان کے آگے ہے. اور یہاں دیوار سے مراد کوئی حقیقی دیوار نہیں ہے، تعصب کی دیوار ہے جو انہیں سوچنے نہیں دے رہی اپنے مستقبل کے بارے میں. کون سے مستقبل؟ یعنی آخرت کے بارے میں. ان کی سوچ میں وہ وسعت اور گہرائی نہیں کہ یہ آگے کا سوچ سکے. پردے پڑے ہوئے ان کے سامنے، شعور سے آ رہی ہیں یہ لوگ، احساس سے خالی. اور ایک پیچھے انسان کا کیا ہوتا ہے، ماضی ہوتا ہے. تو یہ اپنے ماضی کی طرف سے بھی بالکل غافل ہے، بے خبر. یہ پلٹ کے نہیں دیکھتے کہ کتنی یہ بستیاں برباد کر دی گئی تھی جنہوں نے اللہ کے رسولوں کی بات نہیں مانی. تو جب کوئی قوم نہ پچھلے واقعات سے سبق سیکھے اور نہ آنے والے حالات کی فکر کرے، ایسے لوگ وہی ہو سکتے ہیں جو پوری طرح بے حس ہوں اور وہ کوئی سبق نہ لیں، ان کو کوئی نصیحت اثر نہیں کرتی. اور پھر مزید کیا، فَأَغْشَيْنَاهُمْ، اوپر سے بھی ڈھانپ دیا ان کو. یعنی ایک ایسا کمرہ جس میں آپ کے چاروں طرف دیوار ہو اور دروازے بھی بند ہو، کھڑکیاں بھی بند ہو اور اوپر سے بھی چھت ہو، مکمل ڈارکنیس ہو جائے گی. یعنی یہ مکمل ڈارکنیس میں ہے. فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، اور جہاں مکمل ڈارکنیس ہوتی ہے وہاں کیا ہوتا ہے، وہ کچھ نہیں دیکھتے. اور اس کیفیت سے آپ روز گزرتے ہیں. مثلا لفٹ میں، جب آپ لفٹ میں اندر آ جاتے ہیں اور دروازہ بند ہو جاتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے؟ اگر آپ نہ دیکھیں اس جگہ پر جہاں فلور کے نمبر بدلتے ہیں تو آپ کو خود نہیں پتا چلے گا کہ ہم اس وقت کس فلور تک پہنچ چکے ہیں اور کتنے فلور باقی. ہاں، جب آپ اپنی منزل میں پہنچتے ہیں وہاں گھنٹی بجتی، پھر آپ کو احساس ہوتا ہے منزل آ گئی. فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، جب تک دروازہ نہیں کھلتا وہ نہیں دیکھ سکتے. اچھا دیکھیں، جب لفٹ میں ہوتے ہیں آپ تو اگر کوئی ماہر آپ کو بتاتا ہے کہ اب
اتنے فلور گزر چکے ہیں، یا کہیں سے وہ پڑھتا ہے، یا کوئی بیچ میں بعض لفٹ میں اسپیکر لگا ہوا ہوتا ہے، وہ اناؤنسمنٹ ہو رہی ہوتی ہے، مثلا 4th فلور پہ آپ پہنچ گئے تو کیا ہوتا ہے 4، وہ بولتا ہے بیچ میں. تو اگر آپ سن رہے ہوں تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے، چاہے لکھا ہوا نہ بھی پڑھے، کہ 4th فلور ہے. بعض لفٹس میں کیا ہوتا ہے کہ بولتا تو کوئی نہیں لیکن نمبر آ جاتا ہے، وہ لائٹ جل جاتی ہے، کوئی بھی انڈیکیشن. اب اگر آپ دیکھ ہی نہیں رہے تو آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ کہاں پہنچے؟ مراد اس سے یہ کہ جو لوگ آنکھیں کھول کے نہ جئیں، غور و فکر نہ کریں، جو انسان بے شعور ہو کے زندگی بسر کرے، نہ غور و فکر کرے، نہ دیکھے، نہ سنے، نہ سمجھے، نہ کسی کی بات مانے، ایسا شخص مکمل ایک اندھیرے میں ہے اور وہ خود کو نقصان دینے والا ہے. وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ، اور برابر ہے ان پر، أَأَنذَرْتَهُمْ، خواہ تم ان کو ڈراؤ، أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ، یا نہ ڈراؤ، لَا يُؤْمِنُونَ، یہ نہیں مانیں گے. ایسے لوگوں پر پھر نصیحت بھی اثر نہیں کرتی. جو اندھیروں پہ راضی ہو جائے، اندھیروں کا عادی ہو جائے، وہ چھوٹی سی روشنی سے بھی اس کی آنکھیں چندھیا جاتی، وہ ان کو فیس نہیں کر سکتا. انما تنذر من اتبع الذکر، بے شک آپ ڈراتے ہیں اسی کو جو نصیحت کی پیروی کرے، جو نصیحت کو ماننا چاہے، نصیحت کو فالو کرے، نصیحت کا اتباع کرے. آپ تو اسی کو خبردار کر سکتے ہیں نا. اچھا، معاشرے کے اندر آپ دیکھیے کہ شاید آپ کے ساتھ بھی یہ واسطہ پیش آتا ہو کہ بہت سے لوگ آپ کو غلط سمجھتے ہیں، کہ جو آپ کر رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں، ہے نا کہ نہیں؟ اچھا، اب آپ جب ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ بھائی ہم غلط نہیں کر رہے، یہ قرآن میں ایسے ہے، اور آپ ان کو کچھ سنانا چاہیں تو آگے سے کیا کرتے ہیں؟ سن کے نہیں دیتے. اب جو سن کے نہ دے اس کو آپ کیسے سمجھا سکتے ہیں؟ پھر آپ قرآن کھول کے ان کو دکھانا چاہتے ہیں، وہ دیکھ کے نہیں دیتے، وہ دیکھنا ہی نہیں چاہتے. کہتے کون سا ترجمہ لائے ہو آپ، کس کمپنی کا چھپا ہوا ہے، کس کا لکھا ہوا ہے؟ قرآن تو اللہ کی کتاب ہے، کسی کمپنی کی نہیں ہے، شکر ہے. لیکن وہ عربی نہیں پڑھنا چاہتے، عربی عبارت کو نہیں دیکھنا چاہتے. بھلا بتائیے کہ ایسے لوگوں کو کیسے سمجھا سکتے ہیں آپ، چاہے آپ کتنا بھی تڑپیں ان کے لیے. ایسے ہی ذہنیتوں کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْ، ان کے لیے برابر بات ہے، خواہ ان کو تم ڈراؤ نہ ڈراؤ، خبردار کرو نہ کرو، بتاؤ نہ بتاؤ، لا یؤمنون، وہ نہیں مانے. کیونکہ ضد کا شکار ہوگا نا، جو ضد میں آ جائے وہ نہیں مانتا، چاہے حق بات ہی کیوں نہ اس کو بتائی جائے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ تو اسی کو بتا سکتے جو نصیحت کی پیروی کرے. پیروی کیسے ہوتی ہے نصیحت کی؟ کوئی نصیحت آپ کو کر رہا ہے تو سب سے پہلے پیروی کیا ہوگی کہ آپ غور سے سنیں، اچھا ٹھیک ہے، سمجھنے کی کوشش کریں. پھر فوراً یہ سوچے کہ میں اب کیا کروں گا، مجھے کیا کرنا ہے، میرے لیے کیا حکم ہے، میرے لیے کیا راستہ ہے، کیا مشکل ہو سکتی ہے اس بات کو ماننے میں، کیا فائدہ ہو سکتا ہے. لہذا وہ شخص آپ کا ہم نوا ہو جائے گا. وَخَشِيَ الرَّحْمَٰنَ بِالْغَیْبِ، اور رحمان سے غائبانہ طور پہ ڈرے. اس شخص پر صحیح نصیحت اثر کرتی جو اللہ سے ڈرتا ہو، اور صرف سب کے سامنے بیٹھ کر نہیں بلکہ تنہائی میں بھی اس کے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف کر کے شرمندہ ہو، رو پڑے، توبہ استغفار کرے اور اپنی اصلاح کی کوشش کرے. فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم، بس بشارت دو اس کو بخشش کی اور عزت والے اجر کی، یعنی قیامت کے دن اس کو جو ملے گا بہت ہی عمدہ طریقے سے، عمدہ اجر. کریم کا لفظی معنی عزت والا ہوتا ہے، کرم والا، لیکن مراد جب اجر کے لیے ہو تو عمدہ ترجمہ کر سکتے ہیں. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى، یقیناً ہم زندہ کریں گے مردوں کو، تمہیں زندہ ہونا ہے، دوبارہ اٹھنا ہے، اور اس کے بعد تم کو جزا سزا ملنی ہے. اس کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں؟ وَنَكْتُبُ، ہم لکھتے جا رہے ہیں، مَا قَدَّمُوا، جو کچھ یہ خود کر کے آگے بھیج رہے ہیں، وَآثَارَهُمْ، اور جو نشانیاں اپنے
پیچھے چھوڑ کے جا رہے ہیں، جو اثرات پیچھے چھوڑ کے جا رہے ہیں، جو طریقے بعد میں آنے والوں کے لیے قائم کر کے چھوڑ رہے ہیں. وَكُلَّ شَيْءٍ، اور ہر چیز کو أَحْصَيْنَاهُ، ہم نے شمار کر رکھا ہے، ہم نے گن کر لکھ رکھا ہے، فی امام مبین، ایک کھلے رجسٹر میں، ایک بڑی کتاب میں ہم نے ایچ اینڈ ایوری تھنگ کو گن گن کے لکھا ہوا ہے. مثلاً گننا کیا ہے کہ ایک شخص نے اپنی ساری زندگی میں اتنے 100 یا اتنے 1000 جھوٹ بولے، ایک شخص نے اتنی دفعہ بیک بائٹنگ کی، یہ گنا جائے گا نا. اس شخص نے اتنی 100 نمازیں پڑھی، اس شخص نے اتنے روپے اتنے آنے صدقہ کیا، اتنی دفعہ یہ شخص مسکرایا، اتنی دفعہ اس نے دوسرے کو اپنے ہاتھ سے اذیت دی، اتنی دفعہ یہ کام کیا. یہ ہوتا ہے گننا. پوری کیلکولیشن سامنے پڑی ہوگی، رجسٹر کھولیں گے، یہ عمل اتنی دفعہ فلاں فلاں ڈیٹ پہ اتنی دفعہ، یہ ہے ٹوٹل. یہ دیکھو، کل شیء احصیناہ فی امام مبین. اور آج تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک چھوٹی سی چپ پر پورے انسائکلوپیڈیاز آ رہے ہیں، آثار لکھے جاتے ہیں کہ تم ہر روز کتنے قدم چل کر یہاں تک پہنچتے ہو. یعنی نیکی کے کام میں یا بدی کے کام میں انسان کا ایک ایک قدم لکھا جاتا ہے کہ 10 قدم چل کے گیا یا 20 گیا یا 40 گیا یا 100 گیا، وہ سب بھی جمع ہوتے ہیں، کاؤنٹ ہوتے ہیں. اسی طرح کہیں پر بھی انسان کسی بھی نیت اور کسی بھی ارادے سے جو جاتا ہے وہ بھی اسی میں شامل ہو جاتا ہے. پھر آثار میں وہ چیزیں بھی شامل ہوتی ہیں کہ انسان کے مرنے کے بعد جو چیزیں باقی رہتی ہیں، یعنی ایک انسان کی لائف ٹائم میں جو کچھ ہوتا ہے وہ، اور آثار کیا ہوئے جو مرنے کے بعد اس کے لوگوں نے اس کو جس طرح بھی فالو کیا، اچھے یا برے معنوں میں. اس کے بارے میں کچھ احادیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، یعنی ما قدم ہو تو ختم ہو جاتا ہے، سوائے 3 چیزوں کے. اور یہ 3 چیزیں پھر اس کے کیا ہو جاتی ہیں؟ ایک طرح سے آثار ہو جاتی ہیں. ایک علم جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں، یعنی انسان اگر زندگی میں علم کی کوئی خدمت کرتا ہے تو جتنے لوگ اس کے مرنے کے بعد اس علم سے فائدہ اٹھاتے ہیں وہ بے شک قبر میں ہے، ان کتابوں کی رائلٹی اس کو وہاں پہنچتی رہتی ہے، اس کا بونس اس کو وہاں ملتا رہتا ہے کہ اتنے لوگوں نے پڑھ لی. اگر کوئی اچھی کتاب لکھ جاتا ہے، کوئی ریسرچ کر کے جاتا ہے، انسانیت کے فائدے کا کوئی کام کر کے جاتا ہے، کسی کے بھلے کا، تو کوئی بھی تحریر جو انسان لکھ کے جاتا ہے یا کوئی بھی اسپیچ انسان ڈیلیور کرتا ہے یا کسی انسان کو پڑھا دیتا ہے، ایک طالب علم کو تیار کرتا ہے، تو وہ طالب علم جب تک زندہ رہتا ہے جو بھی عمل کرتا ہے وہ سارے کے سارے کس کے نام اعمال میں لکھے جاتے ہیں؟ اس کے استاد کے. تو علم ينتفع به، وہ علم جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں، یہ انسان کے آثار میں شمار ہوتا ہے. دوسری چیز، نیک اولاد جو مرنے کے بعد انسان کے لیے دعا کرے، یعنی انسان کے آثار میں سے ایک اثر اس کی اولاد ہے. ویسے بھی آپ نے دیکھا ہوگا عام زبان میں کیا بولتے ہیں، کوئی شخص فوت ہو جائے تو اس کے بچوں کو دیکھ کے کہتے ہیں یہ نشانیاں چھوڑ گیا ہے. تو آثار کا لفظی معنی ہے نشانیاں. جیسے بچے ماں باپ کی نشانیاں ہوتے ہیں فزیکلی یا ان کی شکل و صورت لیے ہوئے ہوتے ہیں، اسی طرح ان کی جو تربیت ہوتی ہے وہ تربیت بھی ان کے نشان شمار ہوتے ہیں. مرنے کے بعد بچے جو بھی کریں گے، اچھا کریں گے یا برا کریں گے، وہ والدین کے حق میں لکھا جائے گا. نیک اولاد یا تو صدقہ جاریہ ہے، یا بری اولاد انسان کے لیے وبال جان ہے اگر انسان نے ان کی تربیت میں کوتاہی کی. ہم سب کو اس بات پر ضرور سوچنا چاہیے کہ ہم اپنے مرنے کے بعد اپنی اولاد کو کس حال میں چھوڑ کے جا رہے ہیں. کیا ہم نے ان کو دین پر باقی رکھا؟ کل اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دیں گے کہ ہم نے اپنی نسلوں کے ساتھ کیا کیا، انہیں کیسا ماحول دیا، کیسی تعلیم دی، کیسی تربیت دی؟ کیا وہ دین پہ باقی رہے یا وہ معاشرے کی رو میں بہہ گئے؟ اسی لیے ماں باپ کی ذمہ داری بڑی ہے. اور تیسری چیز صدقہ جاریہ، یعنی ایسے رستے میں مال خرچ کرنا
کہ جو مرنے کے بعد بھی اس کا اثر باقی رہے. مثال کے طور پر اگر کوئی شخص جیسے ایک عمارت تعمیر کراتا ہے، کوئی اسکول بنواتا ہے، مدرسہ بنواتا ہے، ہاسپٹل بنواتا ہے، سرائے بنواتا ہے یا سڑک بنواتا ہے یا کچھ بھی عام انسانوں کی بھلائی کے لیے اپنا پیسہ خرچ کرتا ہے، تو جب تک وہ عمارت باقی رہے گی، عمارتوں کو بھی تو پرانی کیا کہتے ہیں، آثار قدیمہ یہ لفظ بولتے ہیں نا، تو وہ بھی انسان کے آثار میں، جیسے بادشاہ بڑی بڑی عمارتیں بنوا جاتے ہیں، کوئی تو مسجدیں بنوا جاتے ہیں اور کوئی مقبرے بنوا جاتے ہیں اور کوئی اور مانیومنٹس بنوا جاتے ہیں، تو جس نے جو بنوایا اس کے لیے وہ کیا بن گیا، اس کی یادگار بن گیا، اس کے آثار بن گیا. انسان اپنے روپے پیسے سے کچھ بھی تعمیر کرواتا ہے، کچھ بھی بناتا ہے، کوئی کتاب چھپواتا ہے، کوئی لٹریچر تیار کراتا ہے، کوئی مسجد بنواتا ہے، کوئی اسکول بناتا ہے، نیکی اور بھلائی کے کاموں میں سے کہیں پر بھی انسان جو اپنا پیسہ لگاتا ہے وہ بھی اس کے آثار شمار ہوتے ہیں. لہذا انا نحن نحیی الموتى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، ہم لکھ رہے ہیں جو وہ خود آگے بھیج رہے ہیں اور جو ان کے آثار پیچھے باقی رہ رہے ہیں، جو بھی امپریشنز چھوڑ رہے ہیں، جو بھی اپنے پیچھے اولاد چھوڑ کے جا رہے ہیں، جو بھی اپنے پیچھے طالب علم چھوڑ کے جا رہے ہیں، جو بھی اپنے پیچھے اپنے مال سے کچھ بنوا کے چھوڑ کے جا رہے ہیں، چاہے چھوٹی چیز ہو یا بڑی ہو، وہ سب ان کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا رہے گا، لکھا جاتا رہے گا جب تک اس کے اثرات معاشرے کے اندر اچھے یا برے باقی رہیں گے. اسی طرح انسان جو رواج ڈالتا ہے، جو رسمیں ڈالتا ہے، جو نیکی کے کاموں کی ابتدا کرتا ہے، تو جتنے لوگ اس کے پیچھے وہ کام کرتے ہیں اس کا صلہ بھی ابتدا کرنے والے کو ساتھ ساتھ ملتا ہے. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ جو انسان کرتا ہے اس کو تو ملتا ہی ہے، لیکن جس نے ابتدا کیا اور جس کو دیکھ کر آپ کاپی کر رہے ہیں، تو جو بھی اس کا سبب بنا، اس کی ابتدا جس نے کی، اس کے لیے ساتھ ساتھ اس کا اجر ہے. اس پر بھی حدیث پاک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اسلام میں کوئی نیک طریقہ جاری کیا، یعنی کسی نیکی کے کام کی آغاز کر دیا، لوگوں کو اس کی طرف توجہ دلائی، اس کے لیے اس کا اجر بھی ہے، یعنی اس وقتی کام کا بھی اجر ہے اور اس کا بھی جو اس کے بعد اس پر عمل کرے گا. یعنی اگر بعد میں کچھ لوگ اس روایت کو لے کے چلتے رہے تو جتنے لوگ اس روایت کو لے کے چلیں گے شروع کرنے والے کو ان سب کے کیے برابر اجر ملے گا، بغیر اس کے کہ ان میں سے کسی کے اجر میں کمی ہو. یعنی فالوورز کے اجر میں سے کم کر کے نہیں دیا جائے گا لیڈر کو کہ جس نے شروع کیا کوئی کام اور جس نے کوئی برا طریقہ جاری کیا. اسی طرح بری رسمیں جاری کرنا، برے طریقے شروع کرنا، تو اس کے لیے بھی کیا ہے، اس پر اس کے اپنے گناہ کا بھی بوجھ ہوگا جیسے اس نے غلط کام خود کیا، اور اس کا بھی جو اس کے بعد اس پر عمل کرے گا، بغیر اس کے کہ ان میں سے کسی کے بوجھ میں کوئی کمی ہو. یعنی سب اپنی اپنی بھی بھگتیں گے اور ان سب کی مل کر شروع کرنے والا بھی بھگتے گا. مثلا اس میں حابیل اور قابیل کا قصہ ذہن میں رہے. قابیل نے حابیل کو قتل کیا جو پہلا انسانی قتل تھا، اور اس کے بعد کیا لکھا گیا قابیل کے نامہ اعمال میں؟ صرف بھائی کا قتل نہیں، بلکہ دنیا میں قیامت تک جتنے بھی قتل ہوں گے ان سب کا جو گناہ ہے وہ قاتلوں کو تو ملے گا ہی، لیکن ایک حصہ اس کا قابیل کو بھی جائے گا کیونکہ اس نے اس کی ابتدا کی تھی. تو جو شخص کسی برائی کا آغاز کرنے والا ہوتا ہے، کسی غلط کام کو شروع کرنے والا ہوتا ہے، اس کو دیکھ کر جتنے لوگ کرتے ہیں، کیونکہ انسانوں کے اندر یہ عادت بہت ہے، سبھی کرتے ہیں ہم کیوں نہ کر لیں. یہ بات عام طور پہ ہوتی ہے نا، ہم غلط کام بعض اوقات کیوں کرتے؟ اس لیے کہ اور لوگ کر رہے ہیں. تو جن کو دیکھ کے آپ کریں گے ان کو بھی ساتھ سزا ملے گی، اور کرنے والے کو تو خیر جو برا کرے اس کا نتیجہ برا ہی ہوتا ہے. یہ تو نہیں ہو سکتا آپ گندم بوئیں اور چاول کاٹیں، جو بوتے ہیں وہی کاٹا کرتے ہیں. جو برا کرے اس کو اچھا انعام تو نہیں ملے گا، اس کا نتیجہ ویسا ہی اس کے سامنے آئے گا. اس لیے ہمیں اپنے اعمال کے بارے میں ایک طرف تو کانشیس ہونا ہے، وقتی طور پر بھی اچھے کام کرنے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ ان کاموں کی بھی فکر کرنا ہے کہ جو ہمارے دنیا سے جانے کے بعد باقی رہ جائیں، وہ روایتیں بن جائیں، وہ اچھے کام کی شروعات ہو جائیں کہ جس کے بعد وہ
انسان کے لیے نامہ اعمال میں اضافے کا سبب ہو. ہمیں ایسے کاموں کا حریص رہنا چاہیے، ایسے کاموں کی تلاش میں رہنا چاہیے کہ ہمارے ذریعے سے کوئی اچھا کام شروع ہو، تاکہ جتنے لوگ وہ اچھا کام کرے ان کا ثواب بھی ہمیں ملے. ہو سکتا ہے کہ ہمارے اپنے عمل اتنے بہت اچھے نہ ہوں، بہت زیادہ نہ ہوں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ زندگی تھوڑی سی ہوتی ہے، موقع نہیں ملتا، مصروفیتیں ایسی ہوتی ہیں کہ انسان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ بہت لمبی چوڑی عبادتیں کر سکے. کہ مثلا اگر آپ کہیں کہ سارا دن تسبیح کریں یا نفلیں پڑھیں یا قرآن پڑھیں، اتنا وقت کہاں سب کے پاس. ٹھیک ہے، اپنی واجبی عبادت بھی کریں اور اس کے ساتھ ضرور کوئی نہ کوئی ایسا کام سوچا کریں کہ میں یہاں ایک اچھا کام شروع کرتی ہوں اور لوگ بھی اس میں حصہ ڈالیں، اس کے پیچھے چلیں. اب مثلا جس شخص نے یہ مسجد بنوا دی، اب جب تک یہ عمارت بنی ہوئی ہے جتنے لوگ آتے ہیں نماز پڑھتے ہیں سب کو تو اجر ملے گا، اس کے ساتھ اس بنوانے والے کو ہر نمازی کی نماز کا ثواب ساتھ جائے گا. یہ کہ چھوٹی سی بات تو نہیں. یعنی ایک تو اپنی نماز ہے نا جو کہ گھر میں بیٹھ کے پڑھے. ہم اپنی نمازیں زندگی میں کتنی پڑھ سکتے؟ دن میں 5 ہی پڑھ سکتے ہیں، 5 سے زیادہ تو کہاں پڑھتے ہیں. 5 بھی کر لیں تو بڑی بات ہے. اور کہاں یہ کہ اس مسجد میں 500 نمازی روز نماز پڑھے مثلاً، یا 500 نمازیں ہوں تو اس شخص کو اپنی ایک نماز کا بھی ثواب اور ان 500 نمازوں کا بھی اجر. اب یہ نہیں ہو سکتا بسا اوقات کہ ہم ساری مسجد بنوائیں، لیکن کچھ نہ کچھ حصہ تو ڈال ہی سکتے ہیں نا. ہم کیوں یہ سمجھتے ہیں کہ یہ انتظامیہ کی ذمہ داری ہے، وہ صابن خریدے اور رکھے، ہم کیا کریں، ہم تو مہمان ہیں، آتے ہیں چلے جاتے ہیں. لیکن ہمیں ایسی چھوٹی چھوٹی چیزوں پر خود نظر رکھنی چاہیے. کہاں کس چیز کی کمی ہو گئی، کیا چاہیے، کتنا چاہیے، کیسے چاہیے. میں جب داخل ہوتی ہوں تو مجھے معاف کیجیے اگر آپ کو میری بات اچھی نہ لگے، لیکن میں جہاں جاتی ہوں میں ایسی چیزوں پہ توجہ دلاتی ہوں. کرٹیسائز نہیں کرتی، میں صرف احساس دلاتی ہوں، کیونکہ ہم لوگ آنکھیں رکھتے ہوئے بھی کچھ چیزیں دیکھ نہیں پاتے. وہ عورت جو ہر وقت مسجد کی صفائی میں لگی رہتی تھی، اس کا شوق کیا تھا؟ بس وہ مسجد نبوی صاف کرتی تھی. جب وہ فوت ہو گئی تو صحابہ کرام نے لاوارث عورت سمجھ کر اس کو رات کو دفنا دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگلے روز مسجد تشریف لائے تو دیکھا کہ وہ عورت جو ہر وقت مسجد کی صفائی میں لگی رہتی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ وہ عورت کہاں ہے. بتایا گیا کہ وہ تو فوت ہو گئی تھی رات کو، تو اس کو ہم نے خود ہی جنازہ پڑھ کے دفنا دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بتاؤ مجھے اس کی قبر کہاں ہے، اور پھر صحابہ کرام کو ساتھ لیا اور اس کی قبر پہ جا کے دوبارہ جنازہ پڑھایا اور اس کے لیے دعا کی. اتنی امپورٹنس دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو جو دنیاوی اعتبار سے کوئی بڑی شان و شوکت والی نہ تھی، لیکن اس کا شوق کیا تھا؟ مسجدوں کو آباد کرنا. تو ہم سب کا بھی فرض بنتا ہے کہ ہم اپنی عبادت گاہوں کو، ہم اپنے دینی شعار کو، ہم اپنے دین کو اس طرح زندہ کریں، اس طرح اس کی بہتری اور خوشحالی کے لیے کوشش کریں، چاہے چھوٹی چھوٹی ایفرٹ کیوں نہ ہو. کیونکہ یہ آثار ہیں ہمارے، یہ نشان ہے ہمارے مسلمانوں کا، ایک تبلیغ کا مرکز ہے. لہذا ان چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ہم اپنے آپ کو دین کے کاموں میں اور اجتماعی خدمت کے کاموں میں پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں کہ ہم جہاں کہیں بھی ہوں، ہم انتظار میں نہ رہے کہ دوسرے کریں، ہم خود آگے بڑھ کر کرنے والے ہوں. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ جیسے کوئی اچھی بات آپ کو پتہ چلتی ہے، آپ صرف اس کو اپنے تک نہ رکھیں بلکہ اسے دوسرے کو بتائیں. آپ کے منہ سے ایک اچھی نکلی ہوئی بات اگر دوسرے کو فائدہ دے گئی تو کیا ہوگا؟ وہ آپ کے آثار میں لکھ دی جائے گی کہ اس نے اس بات پہ خود بھی عمل کیا اور دوسرے لوگوں نے بھی عمل کیا. اللہ تعالیٰ کاؤنٹ کرتے ہیں، قرآن پاک میں آتا ہے وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ، ہر چیز کو ہم نے گن کر رکھا ہے. گنتے ہیں اللہ تعالیٰ، یعنی یہ نہیں کہ اتنی نیکی ہے، بہت نیکی، ہاں بہت زیادہ نہیں، گنی جاتی، کاؤنٹ ہوتی. احصائیات عربی میں شماریات کو کہتے ہیں، اسٹیٹسٹکس کو کہتے ہیں، یعنی پوری طرح اس کا ایک ایک حصہ گنا جاتا ہے کہ کتنا کیا. آپ دیکھیں کہ دنیا میں مثلاً ایک شخص کتاب لکھتا ہے، ٹھیک ہے، اس کی کتاب بکتی ہے، اس کو کچھ پیسے مل جاتے ہیں، اگر اس کا نیا ایڈیشن آ جاتا ہے، زیادہ سیل ہوتی ہے تو زیادہ اس کو پھر رائلٹی مل جاتی. لیکن اگر ایک کتاب کو 1000 لوگ پڑھنے والے 2000، تو ان سب کا جو اٹھایا ہوا فائدہ اس سب کی طرف سے تو اسے کچھ نہیں ملتا، وہ تو بس ایک کتاب کی قیمت پے کر دیتے ہیں. اور ہو سکتا ہے کہ ایک لائبریری میں رکھ کر ایک کتاب 100 دفعہ ایشو ہو مہینے میں، تو 100 لوگ پڑھ گئے، کتاب ایک ہی خریدی ہوئی تھی، رائٹر کو کیا ملا؟
دنیا میں تو کچھ نہیں ملا، لیکن اسلام نے اس چیز کو بھی کمپنسیٹ کیا ہے. اگر ایک اچھی کتاب کوئی شخص لکھتا ہے، اس کو 100 لوگ پڑھتے ہیں، 1000 لوگ پڑھتے ہیں، جب تک وہ پڑھی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ گنا جاتا ہے اتنے لوگوں نے پڑھا، اتنے لوگوں کی زندگی میں چینج آیا، اتنے لوگوں کو یہ فائدہ ہوا، اتنے لوگ تکلیف سے نکلے، اتنے لوگوں کی نجات ہوئی. اور اس طرح وہ لکھنے والے کے لیے ایک اتنا خوبصورت عمل کا سرمایہ بن جاتا ہے کہ جس کی مثال کوئی نہیں. تو ہم سب کو اس بات کا ہی صرف نہیں حریص ہونا کہ ہم خود ذکر کر لیں. اگر آپ کو کوئی اچھی چیز خود یاد ہے تو کیوں نہیں اپنے بچوں کو سکھاتے، کیوں نہیں اپنے دوستوں کو سکھاتے، کیوں نہیں راہ بتاتے. حدیث پاک میں آتا ہے الدال علی الخیر کفاعلہ، نیکی کے کام کی طرف دلالت کرنے والا، راستہ دکھانے والا ایسا ہی ہے جیسا اس کو کرنے والا. مثلاً آپ میں سے کچھ لوگ خود آ رہے تھے یہاں، وہ ساتھ کسی اور کو لیتے آئے، جس کو اپنی گاڑی پہ بٹھا کر لائے، وہ جو سنے گا جو کرے گا اس کا سارا اجر لانے والے کے حصے میں بھی لکھا جائے گا. اسی طرح صرف ایک ٹیلی فون کال کر کے کسی کو بتا دیا کہ دیکھو فلاں جگہ فلاں اچھا کام ہو رہا ہے، چلو تم بھی. کوئی بھی، یعنی صرف یہ نہیں کہ درس، کوئی بھی نیکی کا کام ہو رہا ہے آپ کو پتا چل گیا ہے تو آپ اس کو صرف اپنے تک نہ رکھیں. آپ سوچیں چلو میرا آج کا صدقہ 5 ٹیلی فون کالز. صدقہ صرف کالے بکرے کا ہی نہیں ہوتا، صدقہ ہر چیز کا ہوتا ہے. اسلام میں صدقے کا بہت وسیع تصور ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تبسمک فی وجہ اخیک صدقہ، تمہارا اپنے بھائی کو دیکھ کر مسکرانا بھی صدقہ ہے. ہم میں سے بہت سے لوگ اس میں بھی بخل کرتے ہیں. اگر کوئی مسکرائے تو اس کو حیرت سے دیکھتے کہ یہ کیوں مسکرا رہا ہے. تو بعض اوقات ڈر لگتا ہے مسکراتے ہوئے بھی کہ معلوم نہیں کہ کوئی اس سے کیا غلط مطلب لے لے. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر مسکرانے والا کوئی نہیں تھا، ہر وقت مسکرایا کرتے تھے. اسی طرح کسی کو رستہ دکھا دینا کہ یہاں سیدھے چلے جاؤ پھر دائیں مڑ جانا، یہ بات بھی صدقہ ہے. درخت لگانا بھی صدقہ ہے. کسی کو جو نہیں سنتا اس کو اونچا سنانا بھی صدقہ ہے. کسی کو اپنی سواری پہ سوار کرانا بھی صدقہ ہے. یہ ساری چیزیں جو ہے انسان کے صدقے میں شمار ہوتی ہیں. یہ صدقہ کہ ایک دفعہ پہیا چل پڑا تو چلتا ہی چلا جائے گا، ایک دفعہ لگ گیا باغ تو بس اس کے پھل آتے ہی چلے جائیں گے، کہ جو پھر رکتا نہیں. تو زندگی کے جو ہمارے پرسنل عمل ہوتے ہیں نا وہ تو 1% ہوتے ہیں اور باقی زیادہ ہمارے آثار ہی ہوتے ہیں، وہ ملٹی پلائی ہوتے ہیں. اسی طرح اگر ہم کوئی غلط کام سے بیڈ بیہیویئر ہے تو اس کا کیا ہوگا کہ جتنا زیادہ ہماری وجہ سے لوگ پریشان ہوں گے، دین سے متنفر ہوں گے، دین سے بھاگیں گے، وہ سارا بھی ہمارے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا. یہ شخص لوگوں کو اللہ کے دین سے بھگانے والا تھا. اسے دیکھ کر لوگ خدا کے دین سے خوف کھائے. اگر ہم یہاں رہتے ہوئے کوئی ایسی حرکت کرتے ہیں کہ جس سے دین اسلام بدنام ہوتا ہے تو جتنی بدنامی ہماری وجہ سے ہوگی وہ سب ہم سے پوچھوگی کہ تم نے ایسا کام کیوں کیا تھا کہ جس کی وجہ سے لوگ دین سے دور ہوئے تھے، تم نے دوسروں کی ہدایت کا راستہ بند کر دیا تھا. اس لیے مسلمان معاشرے میں بھی بہت کانشیس ہو کے جینا چاہیے، لیکن خاص طور پر نان مسلمز کے بیچ میں بہت زیادہ کانشیس ہونے کی ضرورت ہے کہ ہمارے اعمال سے دوسروں کو بیڈ امپریشن نہ ملے، اسلام کا راستہ نہ رکے اور لوگ دین سے دور نہ بھاگے. یعنی کوئی دھوکہ، فریب، فراڈ اور ایسے عمل کے جس سے اسلام کی غلط پکچر ہو. آپ دیکھیں کہ آج کے دور میں تبلیغ کرنا کیوں مشکل ہو رہا ہے، ہمارے اعمال کی وجہ سے نا. مشکل یہ ہو رہی ہے کہ ہم چاہے زبان سے 100 تبلیغ کریں لیکن جب تک ہمارے عمل نہیں سنوریں گے، ہم مضبوط کیریکٹر کے مسلمان نہیں بنیں گے، اس وقت تک لوگ ہم سے متاثر نہیں ہوں گے. ہم اگر یہ چاہتے ہیں کہ زمین پہ اللہ کے نمائندے بن کر جیئیں اور ہماری وجہ سے ہمارے دین کو فائدہ پہنچے اور اس کا ریٹرن پھر آپ ہی کو ملے گا، آپ کی انویسٹمنٹ آپ ہی کو فائدہ دے گی قیامت کے دن، کہ اتنا ہی زیادہ اجر آپ سمیٹے ہوئے ہوں گے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اسلام کی اچھی اگزامپلز پیش کریں. وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ. اور آپ ان کے سامنے ایک مثال ایک بستی والوں کی بیان کیجیے جبکہ اس بستی میں کئی رسول آئے. کوئی ایک بستی ہے، اس کی ایک کہانی اب سنائی جائے گی
کہ اس میں اللہ نے ہدایت کے لیے کئی رسول بھیجے. جب ہم نے ان کے پاس 2 کو بھیجا سو ان لوگوں نے دونوں کو جھٹلا دیا. پھر ہم نے تیسرے سے تائید کی. 2 رسول بھیجے، دونوں کو نہیں مانے. اللہ تعالیٰ نے ایک تیسرا بھیجا جو ان کی مدد کے لیے تھا، تینوں کو جھٹلا دیا. انہوں نے کہا ہم تمہارے پاس رسول بنا کے بھیجے گئے ہیں. بستی والوں نے کہا تم ہم جیسے ہی تو انسان ہو، تم کہاں سے رسول بن کے آ گئے؟ اور رحمان نے کچھ بھی نہیں اتارا، تم تو محض جھوٹ بولتے. ان کی رسالت کو جھٹلا دیا. وہ کہنے لگے ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں، یعنی اور کوئی نہیں. اگر گواہی دیتا تو اللہ کو تو پتا ہے جس نے ہم کو بھیجا ہے. یہ ایک بہت خوبصورت جملہ ہے. جب سب لوگ آپ کو جھوٹا قرار دیں تو اس میں جو چیز انسان کو اطمینان دیتی ہے کہ میرا رب تو جانتا ہے کہ میں سچ کہہ رہی ہوں. اور ایسا انسان پھر کسی بھی وقت سچائی کا ساتھ نہیں چھوڑتا. یہ نہیں کہ لوگوں سے متاثر ہو کے انسان یہ کہ اگر سب کہہ رہے ہیں ایک بات غلط تو ان کے ہاں یہ غلط نہیں. جو سچ ہے وہ سچ ہے، اگر کوئی بھی نہیں اس کو مانتا نہ مانے، اللہ تو مانتا ہے. یعنی خدا نخواستہ زندگی میں ایسا موڑ آ جائے کہ حق بات کو آپ کے سوا کوئی بھی نہ ماننے سننے کو تیار ہو تو بھی حق کو نہیں چھوڑنا، اس پہ اللہ کی گواہی کافی ہے. اور ہم پر صاف صاف پیغام پہنچانے کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں. بستی والے کہنے لگے کہ ہم تو تم کو بڑا منحوس سمجھتے، جب سے تم آئے ہو بس جھگڑے ہی پڑ گئے، بحثیں ہی شروع ہو گئی، ہمارا تو چین ہی اٹھ گیا. ہم اچھے بھلے رہ رہے تھے. عام طور پر ریلیجس لوگوں کو اس طرح بلیم بھی کیا جاتا ہے، یہ آ کے نئے نئے جھگڑے اٹھاتے ہیں. اچھے بھلے آرام سے رہ رہے تھے، جب نہیں پتا تھا اگنورینس از اے بلیسنگ، پتا نہیں تو آرام میں تھے، مزے میں تھے. اور یہ اب روز ایک نیا مسئلہ سنتے ہیں، کنفیوژن کریٹ ہوتی ہیں. لئن لم تنتہوا، اگر تم باز نہ آئے، لنرجمنکم، ہم تم کو سنسار کر دیں گے، پتھر مار کے ہلاک کر دیں گے. ولیمسنکم منا عذاب علیم، اور ضرور تم کو ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا. قالوا طائرکم معکم، کہنے لگے تمہاری نحوست تو تمہارے اپنے ساتھ لگی ہوئی ہے. ان ذکرتم، اس وجہ سے ہم کو منحوس کہتے ہو کہ ہم تم کو نصیحت کر رہے ہیں. بل انتم قوم مسرفون، بلکہ تم خود ہی حد سے بڑے ہوئے لوگ ہو. ابھی یہ بحثیں چل ہی رہی تھی. وجاء من اقصى المدینۃ رجل، شہر کے دور دراز حصے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا. قال یا قوم، کہنے لگا اے میری قوم کے لوگو، اتبعوا المرسلین، رسولوں کی بات مان لو. اتبعوا، بات مانو ان کی. من لا یسألکم اجرا، جو تم سے کوئی اجر نہیں مانگ رہے، کوئی صلہ نہیں مانگتے. ان کی سچائی کی یہی دلیل ہے کہ یہ کسی غرض سے نہیں آئے. وہم مہتدون، اور وہ ہدایت یافتہ بھی ہیں. وما لی لا اعبد الذی فطرنی، اور مجھے کیا ہے کہ میں اس ذات کی عبادت نہ کروں جس نے مجھ کو پیدا کیا ہے، اس ہستی کو کیوں نہ میں مانوں جس نے مجھے بنایا ہے. وإلیہ ترجعون، اور اسی کی طرف تم سب بھی لوٹائے جاؤ گے. اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ بسا اوقات ایک شخص ایک قوم کو تبلیغ کرتا ہے، سمجھاتا ہے اور وہاں سے کوئی کچھ مان کے نہیں دیتا، لیکن ان کی وہی باتیں چاہے نیگیٹو رنگ میں کہیں ہو دور دور تک پہنچ جاتی. ہاں وہ ایک شخص ہے ایسا بتانے والا، ایسا کرنے والا ہے. ایسا کہ کچھ عرصہ پہلے ایک اخبار نے انٹرویو کیا میرا، اور اس میں کچھ ایسی چیزیں جو میں نے کہی نہیں تھی بے وجہ میرے نام سے منسوب کر دی، اور کچھ نیگیٹو امپریشن اس میں دیا کہ جو کچھ یہ کر رہی ہیں اس سے کچھ فائدہ نہیں، اور اس طرح کی باتیں. تو ہماری ایک اسٹوڈنٹ ہے، وہ کہتی ہے کہ میں بہت عرصے سے ریلکٹنٹ تھی کہ میں یہاں پر پڑھنے کے لیے آؤں یا نہ آؤں. جس دن کہتی ہے کہ وہ میں نے انٹرویو پڑھا اور وہ نیگیٹو تھا، اسی دن میں نے ڈیسیژن لیا کہ میں نے یہاں ضرور پڑھنا ہے. اور آپ یقین کریں کہ وہ آئی لیٹ، لیکن وہ نیکی اور خیر کے کاموں میں سب سے آگے نکل گئی. جتنا کام وہ کر رہی ہیں ادارے کے لیے اتنا ان سے پہلے کے لوگوں نے نہیں کیا. تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ سامنے کے لوگ سن بھی رہے ہیں، نہیں مانتے، لیکن انڈائریکٹلی کسی اور تک بات بسا اوقات نیگیٹو طریقے سے بھی پہنچتی ہے، مگر اللہ تعالیٰ کو جب کسی کی ہدایت منظور ہو تو وہی سبب بن جاتا ہے. اس شخص نے ڈائریکٹ پیغمبروں کی بات نہیں سنی، دور بیٹھے کچھ باتیں سنی کہ اس طرح کچھ لوگ ہیں وہ یہ بتاتے ہیں، لوگ نہیں مانتے، ان کی تعلیمات یہ ہیں. تو اس کو سمجھ میں آ گئی کہ اچھا وہ اللہ کی طرف بلاتے ہیں، اللہ کی عبادت کا کہتے ہیں، تو کیوں نہ عبادت کریں اللہ کی. اللہ نے تو ہم کو پیدا کیا، سب سے بڑا حق تو اس کا ہے ہم پر. یہ چھوٹی سی بات اس کی سمجھ میں آ گئی، اور وہ دوڑتا ہوا آیا اور ایمان لے آیا، اور لوگوں کو بھی ساتھ مل کے تبلیغ کرنے لگا کہ تم بھی مان جاؤ.
اور پھر کہنے لگا اتخذ من دونہ آلہہ، اس کو چھوڑ کے دوسروں کو الہ بنا لوں؟ اگر رحمان نے انہیں نقصان دینے کا کچھ ارادہ کیا، لا تغنی انی شفاعتہم شیئا، تو ان سب کی سفارش مجھے بچا نہ سکے گی، میرے کام نہ آئے گی، ولا ینقذونی، اور نہ مجھے بچا سکے گی، انی اذا لفی ضلال مبین، تب تو میں کھلی گمراہی میں مبتلا ہو جاؤں گا، انی آمنت بربکم فاسمعون، میں اپنے رب پہ ایمان لے آیا، تم سب سن لو، تم نہیں مانتے نہ مانو، میں ایمان لے آیا۔ اس نے علل اعلان اپنے ایمان کا اظہار کیا، اور پھر کیا ہوا؟ جو ہی ایمان کا اس نے دعویٰ کیا، اس کو مار دیا گیا، اسے شہید کر دیا گیا، اس نے اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ نے اسی وقت اس کو جنت میں داخل کر دیا، قیل ادخل الجنہ، کہہ دیا گیا اور جنت میں داخل ہو جاؤ، اس لیے کہ شہید کے لیے شہادت کے بعد کوئی چیز جنت میں جانے میں رکاوٹ نہیں ہوتی۔ قال یا لیت قومی یعلمون، وہاں پہنچ کے کہنے لگا کاش میری قوم کو پتا چل جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے بارے میں کہا تھا کہ یہ کیسا شخص تھا جس نے جیتے جی اور مر کر اپنی قوم کی خیر خواہی کی۔ جب زندہ تھا تو لوگوں کو کہتا ہے مان جاؤ پیغمبروں کی بات، یہ خیر خواہی کی بات تھی، اسی میں تمہارا فائدہ ہے، اور شہید ہو کے جب جنت میں پہنچا تو وہاں جا کے پھر کہتا ہے کاش میری قوم کو پتا چل جائے کہ یہی حق ہے۔ یعنی یہ اصل خیر خواہی ہے کہ جو مار بھی ڈالے اس کا بھی بھلا سوچا جائے، یعنی چھوٹی موٹی بات پہ تو بھلا سوچنا ہی ہے کہ تکلیف پہنچنے پہ انسان صبر کرے، یہاں تو خیر خواہی کا حال یہ ہے کہ جنہوں نے مارا ان کے لیے پھر تڑپ رہا ہے کاش ان کو بھی ہدایت ہو جائے۔ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو سچے خیر خواہ ہوتے ہیں انسانیت کے، ایسے ہی لوگوں کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں دور بیٹھا ہے، کہیں کوئی بڑے عمل نہیں کیے، لگتا ہے نہ کوئی نماز پڑھی نہ کچھ، ابھی صرف ایمان ہی لایا تھا کہ اس کو مار دیا گیا۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ چیز صرف وہ جو ڈیکلریشن تھی ایمان کی، وہ اس کو جنت میں لے جانے کا سبب بن گئی۔ تو اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھتا کہ ڈھیر کس کے پاس ہے، اللہ تعالیٰ یہ دیکھتا ہے کہ تھوڑا بھی ہے تو کوالٹی کس کے پاس ہے، سچائی کس کے پاس ہے۔ کاش ہمارے ایمان میں بھی سچائی اور خلوص پیدا ہو جائے، ہم اندر اور باہر سے ایک ہو جائیں تاکہ ہماری بات میں بھی اثر ہو جائے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ کہتا کاش میری قوم جان لیتی میرے رب نے مجھے کس بنا پہ معاف کر دیا اور مجھے باعزت لوگوں میں شامل کر دیا ہے، میں کہاں اور یہ اتنے معزز لوگ شہید کہاں کہ جنت میں جو پہلے سے موجود تھے، مجھے تو ان کی کمپنی اور صحبت مل گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے وما انزلنا علی قومہ من بعدہ من جند من السماء، اس کے بعد اس قوم پر ہم نے کوئی بہت بڑا آسمان سے لشکر نہیں اتارا بدلہ لینے کے لیے، وما کننا منزلین، اور ہم اتارنے والے بھی نہ تھے، ضرورت ہی نہیں تھی، ان کانت الا صیحۃ واحدہ، وہ تو بس ایک ہی چیخ تھی، فاذا هم خامدون، تو وہ سارے بجھ کے رہ گئے، مر تو وہ بھی گیا اور یہ بھی مر گئے، لیکن ایک کا انجام دیکھیں اور دوسروں کا انجام دیکھیں، ماننے اور نہ ماننے میں چھوٹا سا فرق ہے لیکن انجام میں بہت بڑا فرق ہے۔ یا حسرتن علی العباد، افسوس بندوں کے حال پر، ما یاتیہم من رسول، نہیں آتا ان کے پاس کوئی رسول، الا کانوا بہ یستہزئون، مگر وہ اس کا مذاق ہی اڑاتے رہتے ہیں۔ بندوں کا حال تو یہ ہے کہ جو ان کی خیر خواہی اور بھلائی کی بات لے کر آتا ہے وہ الٹا اسی کے اندر نقص نکالتے ہیں، اس پہ ہی ہنستے ہیں اور اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ان سے پہلے کتنی ہی قوموں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں، اور اس کے بعد وہ پھر کبھی ان کی طرف پلٹ کر نہ آئے۔ وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، اور نہیں ہے کوئی جماعت مگر یہ کہ وہ جمع ہو کر ہمارے سامنے حاضر کی جائے گی، سب کو ہمارے ہی سامنے آنا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کچھ عقلی دلائل سے بندوں کو سمجھاتے ہیں کہ زمین پہ غور و فکر کرو۔ وَآیَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ، ان کے لیے ایک نشانی ہے یہ مردہ زمین، احییناها، ہم نے اس کو زندہ کیا، واخرجنا منها حبا، ہم نے اس سے دانے نکالے، فمنہ یاکلون، اس میں سے یہ کھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو مجھے پہچاننا ہے تو کیا کرو، زمین پہ غور کرو جس پہ چلتے ہو۔ کیسے کہ کس طرح سوکھی زمین پڑی ہوتی، بارش برستی ہے تو کس طرح زمین کے اندر سے ہریالی نکلتی ہے، اور اسی طرح کھانے پینے کی چیزیں بھی زمین کے اندر سے پیدا ہوتی ہیں۔ دیکھیں مٹی کے اندر کیا چیز ہے، اگر آپ اندر سے اندر کھودتے چلے جائیں تو مٹی ہی مٹی نظر آئے گی اور تو کچھ نہیں، لیکن آپ اس کے اندر لیموں کا بیج ڈالیں تو کھٹے کھٹے لیموں نکلیں گے،
اگر اس کے اندر کھجور کا بیج ڈالے تو اسی میں سے کھجور کے میٹھے میٹھے پھل نکلیں گے. ایک ہی زمین کے اندر ایک پھول نکلتا ہے تو ایک خوشبو ہے، دوسرا نکلتا ہے دوسری خوشبو ہے، مختلف رنگ ہے، ذائقے ہیں. اندھیرا ہے زمین کے اندر تو ایک پانی، ایک روشنی، ایک سب کچھ، اور اتنی ورائٹی صرف بیج کے فرق سے. بسا اوقات بیج بھی ایک جیسا نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن کس طرح اللہ تعالیٰ نے وہاں پر کس کو دی وہ پہچان کے زمین کو کس نے یہ آرڈر کیا کہ دیکھو یہ تیار کرنا ہے. فیکٹری ہے نا زمین، اندر جا کے چیزیں تیار ہوتی ہیں اور پھوٹ پھوٹ کے باہر نکل رہی ہوتی. اسٹوریج تو وہاں کیا ہوا ہے سب چیزوں کا. یہ کون کرتا ہے؟ یہ خود نہیں ہوتا، یہ اللہ رب العزت کرتا ہے. اور پھر وجعلنا فیہا جنات، اس میں ہم نے باغات اگائے، من نخیل، کھجوروں کے، وعناب، اور انگوروں کے، وفجرنا فیہا من العیون، اور اس میں سے چشمے پھوڑ نکالے. کیسے پانی خوبصورت چشموں کی شکل میں پتھروں کے اندر سے نکل رہا ہوتا ہے. لیاکلوا من ثمرہ، یہ سب انتظام ہم نے کس لیے کیا کہ وہ اس کا پھل کھائیں. وما عملتہ ایدیہم، اور جو ان کے ہاتھوں نے بنایا، یعنی جو زمین اگاتی ہے پھر اس سے ان کے ہاتھ جو کچھ آگے تیار، مثلا گندم نکلتی ہے پھر اس سے بریڈ بنتی ہے، اور اسی طرح چارہ ہوتا ہے اس سے مختلف جانور کھاتے ہیں، پھر اس کا دودھ نکلتا ہے، دودھ سے آپ دیکھیں کتنی بے شمار قسم کی چیزیں آگے تیار ہوتی ہیں، مکھن، چیز، لسی، ملک شیک، آئس کریم، پتہ نہیں کیا کچھ انسان بناتا چلا جاتا ہے. افلا یشکرون، کیا یہ شکر ادا نہیں کریں گے؟ یہ سب نعمتیں استعمال کر کے مجھے یاد نہیں کریں گے جس نے ان کے لیے سب کچھ زمین میں رکھا. سبحان الذی خلق الازواج کلھا، پاک ہے وہ ذات جس نے ہر طرح کے جوڑے بنائے. مما تنبت الارض، اس میں سے جو زمین اگاتی، یعنی پودوں کے اندر بھی جوڑے ہیں. ومن انفسہم، اور ان کی اپنی ذات یعنی انسانوں میں. ومما لا یعلمون، اور اس میں سے جو جانتے نہیں. یہ تھیوری بھی ریسنٹلی وجود میں آئی ہے کہ زمین پہ ہر چیز جوڑے کی شکل میں موجود ہے. کئی چیزوں کا جوڑا اس کے اپوزٹ کی شکل میں ہے، کئی اس سے ملتی جلتی چیزوں کی شکل میں ہے. لیکن اس بات پہ بہت ریسرچ ہو رہی ہے کہ پانی کے اندر بھی پیڑ موجود ہے، پہاڑوں کے اندر ہے، پودوں کے اندر ہے، ہر چیز کے اندر موجود ہے. اکیلی ذات صرف اللہ رب العزت کی ہے. پھر اللہ تعالیٰ رات کی طرف توجہ دلاتے. وآیۃ لہم اللیل، ان کے لیے رات بھی ایک نشانی ہے. نسلخ منہ النہار، اس سے ہم دن کا پردہ ہٹا دیتے ہیں. فاذا ہم مسلمون، تو پھر وہ یکایک اندھیرے میں چلے جاتے ہیں، جس سے ہم دن کو کھینچ لیتے ہیں. کبھی آپ کو مغرب کے وقت جہاز پہ سفر کرنے کا موقع ملے تو آپ یوں دیکھیے کہ بالکل یہ آیت سچ سمجھ میں آتی ہے کہ کس طرح یوں لگتا ہے جب اندھیرا ہوتا ہے جیسے کسی نے ٹینٹ چھا دیا ہے، ایسے لگتا ہے کور کر دی، یوں لگتا ہے رضائی دے دی اللہ تعالیٰ نے، سو جاؤ آرام کرو. بالکل اندھیرا، جہاں جہاں لائٹیں ہوتی ہیں جن شہروں میں تو الگ چیز ہے، لیکن جہاں کچھ نہیں ہوتا، جنگل صحرا ہوتا ہے، اس کے اوپر سے آپ گزرے تو یوں لگتا ہے کہ جیسے چادر پڑ گئی اندھیرے کی. اور پھر سویر ہوتی ہے تو وہ چادر کھچتی چلی جاتی ہے اور روشنی آتی چلی جاتی ہے اور وہ کرٹن پیچھے ہٹتا چلا جاتا ہے اور اس طرح دن ہو جاتا ہے. ابھی جب ہم ٹریول کر کے آ رہے تھے، جب ہم نے شروع کیا سفر تو رات تھی، بیٹا میرا سو گیا، تو جب اٹھا تو روشنی تھی، تو ایک دم بول اٹھا ماما یہ صبح کیسے ہو گئی. تو میں سوچ رہی تھی کہ یہ فطرت ہے نا، کہ ایک بچہ اگر یہ پوچھتا کہ یہ کیسے ہو گئی، ابھی تو اندھیرا تھا اور ابھی میں اٹھا تو روشنی، یہ ہوا کیا. زمین پر بھی یہ روز ہوتا ہے لیکن اتنا محسوس نہیں ہوتا جتنا انسان جب اوپر جا کے دیکھتا ہے آس پاس تو حیرت ہوتی ہے نا. ابھی کھڑکی سے جھانک رہے تھے تو اتنا اندھیرا تھا اور اب جھانک رہے تو روشنی، یہ چینج کیسے ہو گیا نا. ہم سوچتے ہیں جی چینج اس طرح ہوتا ہے کہ جو زمین گھومتی ہے، جو حصہ سورج کے سامنے آ جاتا ہے وہ روشن ہو جاتا ہے، لیکن کسی نے نہیں سوچا گھماتا کون ہے. اتنا بڑا گولا گھومتا ہی چلا جاتا ہے روز، یہ کون ہے کرنے والا؟ کیوں نہیں سوچتے؟ کیوں نہیں ہم اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے؟ کیوں نہیں اس کو محسوس کرتے؟ کیوں نہیں اس کو محسن مانتے؟ کیوں نہیں اس کو اپنی زندگی میں جگہ دیتے؟ کیوں نہیں اس کا شکر بجا لاتے؟ کیوں نہیں اس کی طرف متوجہ ہوتے؟ وآیۃ لہم اللیل نسلخ منہ النہار فاذا ہم مظلمون والشمس تجری لمستقر لہا، اور سورج اپنے ٹھکانے کی طرف چلتا چلا جا رہا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ پوری گیلیکسی کے اندر ہمارا جو سولر سسٹم ہے وہ تو ایک کنارے میں پڑا ہوا ہے اور پھر وہ اپنے آس پاس کئی سیاروں کو لے کر پھر اس کے اندر گھوم رہا ہے اور ساتھ ساتھ چلتا چلا جا رہا ہے. لمستقر لہا، جو مقام اللہ نے اس کے لیے مقرر کیا. ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ اندازہ ہے زبردست علم والے کا.
والقمر اور چاند قدرناہ منازل، ہم نے اس کی منزلیں مقرر کر دی. اب دیکھیں کہ حیرت ہوتی ہے نا کہ آسمان کے اوپر روز سائز بدلا ہوتا ہے چاند کا، روز جگہ بدلی ہوتی ہے چاند کی. یہ سب تبدیلی کون کر رہا ہے اور یہ اس کے کٹ کون ڈال رہا ہے، آج اتنا آج اتنا آج اتنا، اور مقرر کبھی اس میں کمی بیشی ہوئی نہیں. ہم ہوتے تو کبھی بھول ہی جاتے کہ آج وہ اتنا کرنا تھا اور وہ اتنا، او ہو آج رہ ہی گیا. لیکن کبھی ایک دن بھی فرق نہیں آیا کہ اس میں کوئی بھول چوکی ہو جائے. پھر فرمایا کہ ہم اس طرح اس کی منزلیں مقرر کرتے ہیں کہ بالآخر وہ اس کھجور کی سوکھی ٹہنی کی طرح ہو جاتا ہے. اگر آپ کو کبھی کھجور کی لٹکی ہوئی سوکھی ٹہنی نظر آئے تو بالکل ایسے کٹ آ رہا ہوتا ہے اس کا جو نیچے کو جھک جاتی ہے. عام طور پہ کھجور کے سیدھے سیدھے جا رہے ہوتے ہیں، تو جو وہ پرانی ہوتی ہے اور جب سوکھ جاتی ہے بالکل، تو جس طرح شیپ آتی ہے بالکل ایسے لگتا ہے جیسے ہلال کی شکل ہو. للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر، سورج کے بس میں نہیں کہ چاند کو جا پکڑے، یعنی دونوں اپنی اپنی جگہ رکھے ہوئے ہیں. ایک سورج ایک چاند ہے اور ایک دوسرے کو جا کے ٹکر نہیں مار سکتا، اس کو جا کے پکڑ نہیں سکتا. حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ چاند اپنی روشنی سورج سے لیتا ہے، لیکن کس ترتیب سے یہ تناسب ہے. وَلَلَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ، اور دن رات سے آگے نہیں نکل سکتی. غور تو کرو، رات دن رات دن رات دن ایک دوسرے سے آگے نہیں جا سکتے، دوڑ رہے ہیں ایک دوسرے کے پیچھے لیکن بھاگ کے آگے نہیں نکل سکتے. اللہ نے ان کو پکڑ رکھا ہے، کنٹرول میں رکھا ہوا ہے. وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، سورج چاند ستارے زمین سب کے سب اپنے اپنے فلک میں، اپنے آربٹ میں کیا کر رہے ہیں؟ گھوم رہے ہیں، اپنی اپنی جگہ پر اپنا اپنا کام کر رہے ہیں. وآیت لہم انا حملنا ذریتہم فی الفلک المشحون، اور ان کے لیے نشانی ہے کہ ہم نے ان کی اولاد کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کر دیا. حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرف اشارہ ہے کہ کس طرح ہم نے ان کو نجات دی. وخلقنا لہم من مثلہ ما یرکبون، اور ان کے لیے اسی جیسی اور کشتیاں بنائی جس پہ وہ سواری کرتے ہیں. جیسے انسان زمین پہ جانوروں پہ سواری کرتا ہے، ایسے ہی سمندر میں کشتی پہ سوار ہو کر اپنے فاصلے طے کرتا ہے. یہ پانی کو کس نے صلاحیت بخشی کہ اتنا اتنا لوڈ اٹھا کے اس کے اوپر ایسے چل رہے ہوتے ہیں جتنا سموتھلی شاید عام طور پر سڑک پہ بھی آپ نہ چلے. یعنی پانی اگر ٹھیک جا رہا ہو، اس میں وہ اوپر نیچے اس کی نہ ہو جو ٹائڈز ہیں، تو بالکل اتنا خوشگوار وہ سفر ہوتا ہے، اتنا سموتھ اور اتنا آرام دہ کہ اتنے بھاری لوڈ تو اگر آپ کی سڑکوں پہ چلے تو سڑکیں دوسرے دن بیٹھ جائیں. اللہ تعالیٰ نے پانی کے اندر کس طرح سڑکیں بنا رکھی ہیں کہ اس میں کسی قسم کا خلل نہیں آتا. وہ ان نشا نغرقہم، چاہیں تو ان کو ڈبو کے رکھ دے. لیکن ہارڈلی کبھی کوئی کشتی ڈوبتی ہے. عام طور پہ کیا ہوتا ہے کہ لوگ سمندری طوفانوں کے باوجود ایک سے دوسری منزل پہ پہنچتے رہتے ہیں. فلا صریخ لہم، اور پھر ان کے لیے کوئی مددگار نہ پہنچے، کوئی فریاد رسی کرنے والا نہ ہو. ولا ہم ینقذون، اور نہ وہ بچائے جا سکیں. الا رحمتا منا ومتاع الی حین، یہ سب جو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچتے ہیں تو یہ ہماری رحمت کے ساتھ اور ایک وقت تک فائدہ اٹھانے کے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کبھی آپ سواری پہ جائیں، خاص طور پہ جہاز پہ بیٹھے یا سمندر میں، تو ضرور ایک دفعہ خیال آتا ہے کہ مری نہ جائیں، پتہ نہیں اب پہنچتے ہیں آخر میں کہ نہیں. فرمایا اللہ تعالیٰ کی رحمت پار تو لگاتی ہے، اور اس لیے لگاتی ہے کہ جو وقت تمہارا لکھا ہے وہ پورا کرو، اور جو فائدے اٹھانے ہیں دنیا کے وہ ایک دفعہ اٹھا لو. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور جب کبھی ان سے کہا جاتا ہے کہ اگلے پچھلے گناہوں سے بچو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے. وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آيَةٍ مِّنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، اور ان کے پاس ان کے رب کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی ایسی نہیں آتی کہ جس سے یہ بے رخی نہ برتتے ہوں. یعنی اللہ تعالیٰ انسان کو سمجھانے کے لیے وقتاً فوقتاً ایسی چیزیں ضرور انسان کے سامنے لاتا رہتا ہے جس سے انسان کو ہدایت ہو، لیکن عام طور پر انسان اس سے فائدہ نہیں اٹھاتا. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ. جب ان سے کہا جاتا ہے خرچ کرو اس میں سے جو اللہ نے تم کو رزق دیا، تو وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان لوگوں سے جو ایمان لائے کہتے ہیں کیا ہم ان کو کھلائیں جنہیں اللہ چاہتا خود کھلا دیتا. اگر خدا موجود ہے تو یہ ایسا تو نہ ہوتا، وہ خود ہی کھلا دیتا ان کو، ہم کیوں کھلائیں؟ تم تو بالکل ہی بہک گئے ہو. وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ، جب قیامت کی بات کی جاتی ہے تو یہ نہیں پوچھتے کہ قیامت کیا ہے، کیسی ہے، کیوں آئے گی، پوچھتے ہیں آئے گی کب. یہ بالکل irrelevant question ہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے وہ آج آئے یا 1000 سال کے بعد آئے. ہر انسان جب فوت ہوتا ہے اس کی قیامت تو آ ہی جاتی ہے، لیکن عام طور پر لوگ بات کی حقیقت کو سمجھنے کی بجائے الٹے سیدھے سوال اس لیے کرتے ہیں تاکہ اصل چیز جو ہے اس سے توجہ ہٹ جائے.
तो इन लोगों का भी तरीकाकार यही था। मा यंजुरून इल्ला सयहतन वाहिदा, वो बस एक ही चीख के इंतजार में है। तअखुदहुम, जो उन्हें आ पकड़ेगी, वहुम यखसिमून, और वो झगड़ रहे होंगे। क़यामत तो अचानक आएगी और लोग आपस में बहसें कर रहे होंगे, वो आके सबको समेट लेगी। फला यस्ततीऊन तौसियतन, क़यामत इस हाल में आएगी कि वो अपने पीछे वालों के लिए वसीयत भी न कर सकेंगे, अचानक आएगी। वला इला अहलिहिम यरजिऊन, और अपने घर वालों की तरफ वापस भी ना आ सकेंगे। उस वक्त ना तो वो पलट सकते हैं, ना ही अपने माल मता के बारे में कुछ वसीयत कर सकते हैं कि किसको क्या दें। बस जब उसको आना होता है वो आ जाती है। इसलिए इंसान का काम क्या है, पहले से ही तैयार हो। वो हकीकत जिसे कोई नहीं टाल सका, न कोई गरीब, न अमीर, न कोई वली, न पैगंबर, वो जब आती है तो आ जाती है। इसलिए हम सब के लिए जो समझने की बात है वो ये कि उसके आने की तैयारी रखें। Alhamdulillah, we have heard Surah Yasin and its meanings and the tafsir which was done so well. I think all of us were so much concentrating that we didn't want that to end. In brief, Dr. Hashmi has mentioned that Surah Yasin is the most read surah by the Muslims, and it is recommended to read often as well. But the basic reason for that is so that we understand that when we repeatedly read it, we can understand and pay some attention to the meanings, what Allah subhanahu wa ta'ala is trying to convey to us. But if we don't understand and keep on reading, yes, of course, we'll get the sawab of the surah, because every word we read of the Quran, we do get sawab. But it will be extra sawab if we understand and do fikr and think about what Allah subhanahu wa ta'ala is trying to convey to us. Dr. Hashmi also explained about the most important ayat of the Surah Yasin, which carried the meaning that Allah subhanahu wa ta'ala is reminding human beings that after death we will be brought to life again. Everything people do is being recorded. About what they have been sending, their impressions are also recorded. And this is a very scary thing for all of us, I guess. You know, every second the things gets recorded, and as Dr. Hashmi said, not just the actions but the reactions as well, and the impressions as well. And she took quite a while to explain all that, what action means, what reaction means, and what impression means. With the technology and with the discoveries of lots of things, we can imagine how it will be retrieved again on the day of the Qiyamah. In these days, with the discovery of DNA as well, people are retrieving so many things even after burial of dead bodies and digging out those bones and all that. So we can imagine how the amal and asar will be retrieved as well. And if you keep thinking about that, it's very scary. Dr. Hashmi also emphasized about the amal that we need to leave behind, like ilm is good knowledge, and pious children, and deeds that we leave behind, like building a mosque. Even the minor things that we do that can benefit human beings and can benefit especially the Muslims. And she used the minor example of a soap that could have been provided by any one of us. How many of us have thought of that? I guess nobody did. So these are the things that we need to think about, you know, with a sincere mind. The impressions that we leave, and when the impressions are seen by other generations, and when they try to copy it, then as well the rewards get added. The person who does that action, the reward that that person reaps is added to the initiator of the good act. And similarly, bad acts, if we leave behind bad acts or bad impressions, and if people copy those actions or bad actions, then also the sins get multiplied as well. So that's very scary too. And Dr. Hashmi used the example of Habil and Qabil. When Qabil killed Habil, he was the first murderer on earth. And since then, so many murders have happened.
and Khabil has got all the sins added to his deeds. So that's how it is for good deeds as well as for bad deeds. The other thing that impressed me very much, as it is mentioned in Surah Yasin, and Dr. Hashmi explained as well, that Allah looks for the tiny bit of iman with quality. So the quality is very important as well. She also mentioned about a fable that is mentioned in Surah Yasin about a community where prophets were sent and people were not accepting the prophets, and there was this man who sort of came running and he believed in the prophets, and he reasoned out why we shouldn't believe these prophets. All they are asking is to believe in one God. So he proclaimed his belief and asked the other people in the community to believe as well, but they did not. And instead they killed him. And when he was killed, Allah subhanahu wa ta'ala straight away put him in heaven with all the pious Muslims of the previous generation and the prophets. So he was so happy being amongst them that even then he wished that the people of his community would know how Allah subhanahu wa ta'ala has rewarded him. If we find it difficult to believe about his existence, then in the surah, Allah subhanahu wa ta'ala is asking us to look for his signs on the earth. Gardens of fruits and the springs of water that Allah subhanahu wa ta'ala has created, the light and darkness that comes one after another, and how the planets are revolving in their circles, that they don't have any accidents, contrary to how we drive on the roads, I guess. Day and night run after each other, but neither able to catch the other. Ships are carried by the oceans with such heavy weight, and they float very peacefully. But again, Allah subhanahu wa ta'ala is saying that if He wills, He can sink those heavy ships, and then there will be no helpers for you. So we need to realize that whatever happens, whatever we get, it's from Allah subhanahu wa ta'ala. Allah asks humans to concentrate on these signs and understand who created those. Qiyamah has been questioned during all times, during all prophets, that the people wanted to know when the Qiyamah will come. But instead of going into those details, it is better for us to be prepared for that Qiyamah. We need to prepare for it so that we don't get the punishment and anger of Allah subhanahu wa ta'ala. آیت نمبر 51. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغُلٍ فَاكِهُونَ هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلَالٍ عَلَى الْأَرَائِكِ مُتَّكِئُونَ لَهُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ سَلَامٌ قَوْلًا مِّن رَّبٍّ رَّحِيمٍ وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون
وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُندٌ مُحْضَرُونَ فَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ أَوَلَمْ يَرَ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن نُّطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنتُم مِّنْهُ تُوقِدُونَ أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُم بَلَىٰ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ اور سور میں پھونک مار دی جائے گی فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ تو یکا یک وہ قبروں سے إِلَىٰ رَبِّهِمْ اپنے رب کی طرف يَنسِلُونَ دوڑنے لگیں گے۔ سورۃ یاسین کے اس حصے میں قیامت کا نقشہ بیان کیا گیا ہے کہ جب قیامت آئے گی اور سور پھونکا جائے گا تو لوگ اپنی قبروں سے نکل کر حشر کے میدان کی طرف دوڑنے لگیں گے۔ قرآن پاک میں سور کا لفظ کئی مرتبہ اور کئی موقعوں پر بولا گیا ہے۔ ایک سور تو وہ ہوگا کہ جسے سن کر سب لوگ گھبرا جائیں گے اور بالآخر ختم ہو جائیں گے اور ہر چیز فنا ہو کر رہ جائے گی۔ اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ چاہیں گے دوبارہ اپنی ساری مخلوق کو زندہ کرنا تو دوبارہ سور پھونکا جائے گا۔ اسی سور کا یہاں پر ذکر ہے کہ دوبارہ جب سور پھونکا جائے گا فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ تو وہ اپنی قبروں سے نکلیں گے۔ اجداث کا لفظ جدس کا جمع ہے اور جدس کا معنی ہوتا ہے پرانی قبر جس کے نشان بھی مٹ چکے ہوں۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان مرنے کے بعد جو قبروں میں جائیں گے اور قبریں بھی پرانی ہو جائیں گی، بوسیدہ ہو جائیں گی، ملیا میٹ ہو جائیں گی، ان کے نشان بھی ختم ہو جائیں گے، کسی کو یہ بھی نہیں یاد رہے گا کہ یہاں کوئی قبریں تھیں بھی کہ نہیں۔ انسان بالکل زمین کے اندر مٹی بن جائیں گے تو بھی اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے ان سب کو دوبارہ پیدا کر لے گا اور جیتے جاگتے انسانوں کی شکل میں وہ اٹھ کھڑے ہوں گے۔ اس بات کو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بارش کے برسنے کے بعد زمین سے نباتات کے اگنے سے بھی تشبیہ دیتے ہیں کہ جیسے زمین سے پودے نکل آتے ہیں، اور ہم سب جانتے ہیں کہ پودے بھی زندگی رکھتے ہیں اگرچہ ان کی زندگی ہم سے مختلف ہے، اسی لیے جب ان کو توڑ دیا جاتا ہے تو مرجھا جاتے ہیں، مر جاتے ہیں۔ اسی طرح انسان کے جسم سے جب جان نکل جاتی ہے تو انسان بھی ختم ہو جاتا ہے۔ پتے پودے بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ گل سڑ کے دوبارہ زمین میں مٹی کے ساتھ پھر شامل ہو جاتے ہیں، اسی کی کھاد بن جاتے ہیں۔ اسی طرح انسان بھی۔ تو پانی پڑنے سے بارش کے خاص طور پر زمین سے طرح طرح کی نباتات پھر اگاتی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ جب سور پھونکیں گے تو انسان دوبارہ زمین سے گویا اگ آئیں گے۔ الی ربہم ینسلون اپنے رب کی طرف دوڑنے لگیں گے۔ ینسلون کا لفظ نسل سے نکلا ہے، نسل کہتے ہیں اوپر سے نیچے آنے کو۔ آپ تصور میں لائیں کہ جیسے کوئی پہاڑ سے اتر رہا ہو تو وہ چلتے چلتے بھی تیز ہو جاتا ہے، کیونکہ اوپر سے نیچے آتے وقت چال میں تیزی آ جاتی ہے۔ تو وہ اپنے رب کی طرف دوڑنے لگیں گے۔ دوڑتے ہوئے سب لوگ حشر کے میدان میں حساب کتاب کے لیے جمع ہوں گے۔ قالو
وہ کہہ رہے ہوں گے یا ویلنا، ہائے کم بختی ہماری، ہائے افسوس ہم پر، من بعثنا، کس نے اٹھا دیا ہم کو، من مرقدنا، ہمارے سونے کی جگہوں سے. یہ ہم جو سوئے پڑے تھے، کیونکہ موت اور نیند ایک دوسرے سے ملتی جلتی چیز ہے، تو یہ ہمیں ہماری قبر سے کس نے اٹھا دیا. کہا جائے گا ھذا ما وعد الرحمن، یہ وہ چیز ہے جس کا رحمان نے وعدہ کیا تھا کہ تمہیں مرنے کے بعد اٹھایا جائے گا. جیسے ہر روز ہم سونے کے بعد جاگ اٹھتے ہیں، ایسے ہی لمبی نیند یعنی موت کے بعد بھی انسان اٹھ کھڑے ہوں گے. وصدق المرسلون، اور پیغمبروں نے سچ کہا تھا، ان کی بات بالکل سچ تھی جو یہ خبر انہوں نے آ کر دی تھی. ان کانت الا صیحۃ واحدہ، وہ تو بس ایک ہی چیخ ہوگی، ایک ہی آواز ہوگی، یعنی اللہ تعالیٰ کو اٹھانے کے لیے بار بار نہیں بلانا پڑے گا. جیسے آپ اپنے بچوں کو جگانے کے لیے کئی دفعہ آواز دیتے ہیں جب جا کر وہ ہوش میں آتے ہیں، لیکن اس روز قیامت کے دن کچھ بار بار نہیں کہنا پڑے گا. الا صیحۃ واحدہ، بس ایک چیخ کافی ہوگی، ایک پکار کافی ہوگی. فاذا هم جميع لدینا محضرون، تو جب وہ سارے کے سارے ہمارے پاس حاضر کر دیے جائیں گے. فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، تو آج کسی جان پر کچھ بھی ظلم نہ کیا جائے گا، کسی بھی انسان کے ساتھ زیادتی نہ ہوگی. شَيْئًا، کچھ بھی. وَلَا تُجْزَوْنَ، اور نہ تم بدلہ دیے جاؤ گے، إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، مگر وہی جو کچھ تم عمل کرتے رہے، جو کرتے رہے ہو وہی تم پاؤ گے، جو ساتھ لائے ہو وہی استعمال کرو گے. ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون، آج جنت والے شغل میں مزے کر رہے ہوں گے، یعنی اپنے کاموں میں مشغول ہوں گے، خوشیاں منا رہے ہوں گے. ہم و ازواجہم، وہ اور ان کی بیویاں، علی الارائک، مسندوں پر، متکئون، تکیے لگائے ہوئے ہوں گے. آج ان کے آرام کا دن ہے، اس لیے کہ دنیا میں وہ اللہ کے راستے میں کام کر کر کے تھک گئے تھے، انہوں نے اچھے کاموں میں اپنی زندگی تھکا دی تھی، لہذا آج اس کے بدلے میں یہاں وہ آرام کر رہے ہیں. لہم فیہا فاکہۃ، ان کے لیے اس میں پھل ہوں گے. وَلَهُم مَّا يَدَّعُونَ، اور ان کے لیے وہ سب کچھ ہوگا جو بھی وہ طلب کریں گے، جس چیز کا بھی وہ آرڈر کریں گے، جس چیز کی خواہش کریں گے، تمنا کریں گے، آرزو کریں گے، وہ چیز فوری طور پر ان کے پاس پہنچ جائے گی، گویا وہ رب العالمین کے مہمان ہوں گے. سلام، سلام، قولا من رب الرحیم، رب رحیم کی طرف سے ایک قول ہوگا، یعنی ہر طرح کے آرام کے ساتھ انہیں اللہ تعالی کی طرف سے سلامتی یا سلام کا پیغام بھی پہنچتا رہے گا. صبح شام ان کو اللہ تعالی کی طرف سے یہ خوشخبری ملتی رہے گی کہ تمہارا رب تم سے بہت راضی ہے. ظاہر ہے کہ یہ خوشخبری اسی شخص کو مل سکتی ہے جو دنیا میں اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کرے. وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اور آج چھٹ کر الگ کھڑے ہو جاؤ اے مجرم لوگو، اے مجرم لوگو، آج تم الگ ہو کے کھڑے ہو جاؤ. کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں تو تم ساتھ تھے، تمہاری رشتہ داریاں تھیں، تم اکٹھے تھے، تم ایک خاندان میں تھے، ایک برادری میں تھے، ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے، لیکن تمہاری نیتیں فرق تھیں، تمہارے اخلاص فرق تھے، تمہارے اعمال فرق تھے، لہذا اس فرق کی وجہ سے آج تم الگ الگ جگہوں پہ جا رہے ہو. اچھا، یہ جو الگ الگ جگہ ہیں، ایک تو دو بڑی کیٹیگریز ہوں گی مومن اور مجرم لوگوں کی، کچھ جنت میں جا رہے ہوں گے، کچھ جہنم میں جا رہے ہوں گے. پھر یہ کہ جہنم کے بھی درجے ہیں. 7 دروازے قرآن پاک میں آتا ہے، لہا 7 ابواب، جہنم کے 7 دروازے، اور مخصوص قسم کے مجرم مخصوص دروازے سے گزارے جائیں گے. اسی طرح جنت کے بھی درجے ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جنت کے 100 درجے ہیں، اور ایک درجے سے دوسرے درجے کا فرق اتنا ہی ہے جیسے زمین سے آسمان کا فرق ہے. آپ نے فرمایا جیسے تم زمین سے اپنے اوپر ستاروں کو دیکھتے کہ کتنے اونچے ہیں، ایسے ہی جنت میں جو لوگ جائیں گے
وہ اپنے اعمال کے اعتبار سے مختلف قسم کے مرتبے پائیں گے. جتنے اعلیٰ درجے کے کسی کے عمل ہوں گے، جتنے اچھے ہوں گے، جتنی زیادہ خالص ہوں گے، اس کو اتنا ہی بلند مرتبہ ملے گا. اور اسی طرح یہ زمین اور آسمان کے درمیان تو ہمیں ایک سٹیپ نظر آتا ہے، لیکن وہاں 100 سٹیپس ہوں گے، 100 درجے ہوں گے جس میں لوگ عالیشان بلندیوں پر ہوں گے. دیکھیے دنیا میں ہم کچھ بھی پانے کے لیے، بلکہ دوسروں کے مقابلے میں زیادہ پانے کے لیے زیادہ محنت اور کوشش کرتے ہیں، اور ہماری تمنا یہ ہوتی ہے کہ ہم آگے نکل جائیں. دین کے معاملے میں بھی ہمیں آگے نکلنے کا شوق ہونا چاہیے. صرف اتنا کہنا کہ چونکہ ہم مسلمان ہیں، کلمہ پڑھ رکھا ہے، اس لیے جنت میں چلے ہی جائیں گے، تو یہ کافی نہیں. کیا دنیا میں ہم یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آج کا کھانے کو ہے ہمارے پاس، کیا فکر ہے، کل آئے گی تو کل دیکھ لیں گے، کل پھر کمائی کر لیں گے؟ نہیں، ہم آج کی نہیں 100 سال بعد تک کی سوچتے ہیں. صرف اپنی نہیں، اپنے آنے والے بچوں اور ان کی نسلوں کی بھی سوچتے ہیں. لیکن جنت کے معاملے میں ہم صرف کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونے کو ہی کافی کیوں سمجھتے ہیں؟ ہمیں کیوں نہیں شوق کہ اس کے اعلیٰ ترین درجوں پر جا پہنچے؟ اور ظاہر ہے جو جتنی کوشش کرے گا، تگ و دو کرے گا، بھاگ دوڑ کرے گا، اتنا ہی اعلیٰ مقام پائے گا. اور دوسری طرف مجرم لوگ خواہ دنیا میں مومنوں کے ساتھ رہتے ہوں گے، قیامت کے دن الگ کر دیے جائیں گے. دوستوں کے درمیان بھی اس دن جدائی پڑ جائے گی، حقیقی قریبی رشتہ دار بھی الگ کر دیے جائیں گے. ایک اور جگہ پر آتا ہے فلا انساب بینہم، کوئی رشتہ داریاں نہیں رہیں گی. یوم یفر المرء من اخیہ، جس دن بھاگ جائے گا انسان اپنے ہی بھائی سے، وامہ اپنی ماں سے، وابیہ اور اپنے باپ سے، وصاحبتہ اپنی بیوی سے، وبنی اپنے بیٹے سے. یعنی یہ قریبی رشتے جو ہیں یہ بھی انسان کو اجنبی لگیں گے اور انسان ان سے بھی دور بھاگ جائے گا. لا یسأل حمیم حمیما، کوئی دلی دوست کسی دلی دوست کو پوچھے گا بھی نہیں. یبصرونہم، وہ ایک دوسرے کو دکھائے جائیں گے، وہ سامنے نظر آئیں گے، لیکن کوئی نہیں پوچھے گا. سب کے درمیان جدائیاں پڑ جائیں گی. یومئذ یتفرقون، ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ اس روز ہر شخص کا درجہ اس کے عمل اور کوشش کے مطابق الگ کر دیا جائے گا. اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائیں گے الم آہد الیکم، کیا میں نے تم سے وعدہ نہ لیا تھا، یا بنی آدم، اے آدم کے بچوں، اللہ تعبدوا الشیطان، کہ شیطان کی عبادت نہ کرنا. ابھی شیطان کی عبادت کیا چیز ہے؟ ہم شیطان کے نام کی نماز تھوڑی پڑھتے ہیں، لیکن ہماری نمازوں میں، نیکیوں میں، نیکی کے کاموں میں شیطان جب شامل ہو جاتا ہے تو وہ دراصل اللہ کی خوشی نہیں، وہ شیطان ہی کی عبادت ہو جاتی ہے. یا کوئی بھی کام جو ہم شیطان کی مرضی کا کرتے ہیں گویا وہ اس کی عبادت کا کرتے ہیں. اس سے مراد یہ نہیں کہ ہم شیطان کے نام پہ صدقہ دیتے ہیں یا شیطان کے نام پر کوئی قرآن پڑھتے ہیں، لیکن جب نیتوں میں خرابی ہوتی ہے اور شیطان کے وسوسے کے مطابق کام ہونے لگتے ہیں، خواہ وہ نیکی کے کام ہی کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ اپنے لیے اسے قبول نہیں کرتا بلکہ وہ شیطان کے حصے میں چلے جاتے ہیں. اور ویسے بھی عبادت جو ہے وہ اطاعت کا معنی رکھتی ہے اور ساری زندگی کے اعمال پر محیط ہے. انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. وَأَنِ اعْبُدُونِی، اور یہ کہ میری عبادت کرو. ھذا صراط مستقیم، یہ سیدھا راستہ ہے. وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْکُمْ جِبِلًّا کَثِیرًا، اور البتہ تحقیق اس نے تم میں سے ایک بڑی مخلوق کو گمراہ کر دیا. بہت سارے لوگ اسی کے پیچھے لگ گئے، اس کے بہکاووں میں آ گئے، اس کی باتوں میں آ گئے. افلم تکونوا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے تھے؟ تمہاری عقل کام نہیں کرتی تھی؟ یعنی اگر کسی کے پاس دین کی تعلیمات نہیں بھی پہنچی تو اللہ نے ہر شخص کو عقل دی ہے کہ اچھے اور برے کو پہچان لے. کیا تم پہچان نہ سکے تھے کہ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ ہذہ جہنم، یہ ہے جہنم، التی کنتم توعدون، جس کا تم وعدہ دیے جاتے تھے. دنیا میں تم کو بتایا جاتا تھا کہ اگر تم نے غلط کام کیے تو یہ جہنم تمہارا ٹھکانہ ہوگی. اصلوھا اليوم، اس میں آج داخل ہو جاؤ. بما کنتم تکفرون، بوجہ اس کے جو تم کفر کرتے رہے ہو. الیوم نختم علی افواہہم، آج ہم ان کے منہ پہ مہر لگا دیں گے، ٹھپا لگا دیں گے، سیل کر دیں گے منہ کو.
اب دیکھیں کہ دنیا میں انسان غلط کام کرتا ہے اور غلط کام کرنے کے بعد جب اس سے پوچھا جاتا ہے تو وہ زبان سے صفائی پیش کر دیتا ہے اور بہانے بنا دیتا ہے اور عذر پیش کرتا ہے، لیکن قیامت کے دن منہ بند کر دیا جائے گا اور انسان کو اپنے حق میں اپنے دفاع میں بولنے نہ دیا جائے گا۔ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، ان کے ہاتھ ہم سے کلام کریں گے، ہاتھ بولیں گے کہ ان ہاتھوں سے انسان نے کیا کچھ غلط کام کیے، کیا حرام اٹھایا، کیا رکھا، کیا لیا دیا۔ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، اور ان کے پاؤں بول پڑیں گے، وہ گواہی دیں گے کہ یہ شخص کہاں کہاں گیا تھا، کس کس جگہ، اس کی ایفرٹس کیا تھی، اس کی کوششیں کیا تھی۔ بات یہ ہے کہ ہاتھ اور پاؤں کا خاص طور پر ذکر اس لیے ہے کیونکہ انسان کی جتنے بھی کوششیں یا کام ہوتے ہیں یا وہ چل کے ہوتے ہیں یا وہ ہاتھوں سے ہوتے ہیں موسٹلی، یعنی ساری ایکٹیویٹی ان دو اعضاء کے ساتھ ہی ہوتی رہتی ہے۔ بما کانوا یکسبون، بوجہ اس کے جو بھی وہ کمائی کرتے رہے۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ، اگر ہم چاہیں تو ہم ان کی آنکھیں موند دیں، یعنی ان کا منہ فلیٹ کر دیں، ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کا چہرہ بگاڑ دیں۔ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ، پھر وہ رستے کی طرف جائیں، فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ، تو رستہ کہاں سے دکھائی دے، انہیں کچھ بھی سمجھ نہ آئے۔ لیکن یہ ہماری رحمت ہے کہ ہم ان کو دنیا میں جینے کے لیے چھوڑے ہوئے ہیں۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ، اگر ہم چاہتے تو ہم ان کو ان کی جگہ پر ہی مسخ کر کے رکھ دیتے۔ مسخ ہوتا ہے شکلوں کا بگاڑنا، مثلا انسانوں کا بندر بن جانا، جیسے بنی اسرائیل کو بندر بنا دیا گیا تھا، پگ کی شکل میں کچھ قوموں کو بنا دی گئی، مختلف اور اسی طرح کے جانوروں کی شکل میں، جیسے جیسے جس قوم کے اعمال تھے ان کو سزا کے طور پر ویسی ہی شکل میں ڈھال دیا گیا۔ فرمایا کہ انسان کیوں نہیں ڈرتا غلط کام کر کے، وہ کیوں بھول جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو ان گناہوں کے عوض اس کی شکل بگاڑ دے۔ علی مکانتہم، ان کی جگہوں پر، جہاں بیٹھے ہیں جہاں رہتے ہیں وہیں پر۔ فما استطاعوا مضیا، پھر حال یہ ہو کہ وہ چل ہی نہ سکے، اپنی جگہ سے اٹھ کے کہیں جا بھی نہ سکیں۔ ولا یرجعون، اور نہ ہی وہ لوٹ سکیں۔ ومن نعمرہ ننکسہ فی الخلق، اور جس کو ہم لمبی عمر دیتے ہیں ہم اس کی ساخت ہی پلٹ دیتے ہیں، وہ پھر سے بچہ بن جاتا ہے۔ افلا یعقلون، کیا وہ عقل نہیں رکھتے کہ اس دنیا کی کوئی بھی چیز پرماننٹ نہیں، مستقل نہیں، ہر چیز چینج کی طرف جا رہی ہے، نہ جوانی باقی رہتی ہے، نہ زندگانی باقی رہتی ہے، نہ مال و دولت باقی رہتا ہے، نہ ماحول، نہ موسم، کوئی بھی چیز ہمیشہ ایک جگہ نہیں رہتی۔ یہ لوگ سوچتے کیوں نہیں، جسے ایک اور جگہ پر آتا ہے لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، کہ ہم ایک درجے سے دوسرے درجے میں تم کو لیتے چلے جائیں گے، ایک حالت سے دوسری حالت پہ تم پلٹتے چلے جاؤ گے۔ اور اگر ہم آج بھی اپنی گزشتہ زندگی پر نظر ڈالیں تو ہم سب جانتے ہیں کہ ہم بچپن سے لے کے اب تک کتنے مختلف حصوں میں اپنی زندگی کو تقسیم کر سکتے ہیں، کتنی سٹیجز ہم پہ گزری، کتنے اپس اینڈ ڈاؤنز ہماری زندگی میں آئے۔ کوئی بھی چیز ایک جگہ ہمیشہ نہیں رہی۔ اگر ماضی میں ہمارے ساتھ ایسا ہوتا رہا تو مستقبل میں بھی ایسا ہی ہوگا۔ اور جیسے زندگی کے اندر مختلف چینجز آتے ہیں، پھر اسی طرح مرنے کے بعد بھی کئی امتحانات ہیں۔ جب ہم آ رہے تھے یہاں پر تو کبھی ہم گاڑی میں بیٹھتے، کبھی ہم جہاز میں بیٹھتے، کبھی ایک ٹرمینل سے دوسرے پہ جاتے، کبھی کچھ کر رہے، پھر دوسری فلائٹ لے رہے، پھر امیگریشن پہ کھڑے ہیں، پھر باہر نکل رہے ہیں، تو سارا وقت جو خیال میرے ذہن پہ غالب رہا وہ موت کا تھا۔ میں نے کہا بالکل اسی طرح جب مرنا ہے تو اب یہ جان نکل رہی ہے، اب کفن دیا جا رہا ہے، اب قبر میں اتارا جا رہا ہے، اب منکر نکیر آ رہے ہیں، اب اس کو حساب دے رہے ہیں، پھر پتہ نہیں کتنے سال وہاں رہنا ہے، پھر اس کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا، پھر حشر کے میدان میں لایا جائے گا، پھر وہاں حساب کتاب ہوگا، پھر اس کے بعد اعمال نامے تولے جائیں گے، پھر پل صراط کی طرف لایا جائے گا، پھر ایک اور پل سے گزارا جائے گا، اور پھر اس کے بعد آخری انجام سامنے آئے گا۔ میں نے کہا کتنا لمبا سفر ہے، کتنا لمبا، اور تیاری کیا ہے۔ اب تو ایک ایک چیز پلٹ پلٹ کے دیکھتے ہیں، کہیں پاسپورٹ نہ چھوٹ گیا ہو، ویزا تو صحیح ہے، کوئی چیز رہ نہ گئی ہو، کوئی استعمال کی ضرورت کی چیز پیچھے نہ رہ گئی ہو، چھوٹی چھوٹی چیزوں کے بارے میں فکر، اوہ فلاں چیز رکھ لی، فلاں رکھ لی۔ میں نے کہا بالکل اسی طرح ہمارا آخرت کا بھی سفر ہے، اور کچھ پتہ نہیں کہ اس سفر سے پہلے وہ سفر پیش آ جائے، لیکن اس کے لیے کیوں نہیں ہم سوچتے
نمازیں پوری کر کے رکھ لی، روزے پورے ہیں، زکوٰۃ سب دے دی ہے، حج کا فریضہ ادا ہو گیا ہے، رشتہ داروں کے حقوق دے دیے، قرض اور امانتیں لوٹائی ہوئی ہیں، وعدے پورے کیے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو ہم پہ فرائض عائد کیے ہیں وہ سب ادا کیے ہوئے ہیں، وہاں کے لیے بھی تو یہ سارا کچھ ساتھ ہونا چاہیے. آج تو یہ تسلی ہے کہ چلے جہاں جا رہے ہیں، اگر کوئی چیز گھر میں رہ بھی گئی تو وہاں پوری ہو جائے گی، ضروریات رہتی نہیں اور وقت گزر جاتا ہے. دنیا میں انسان کے پاس ہو یا نہ ہو ٹائم پاس ہو جاتا ہے. آپ دیکھیں مختلف لوگوں کا سٹیٹس مختلف ہوتا ہے. کچھ لوگوں کے پاس زندگی گزارنے کی ہر ضرورت موجود ہوتی ہے، لیکن کچھ لوگوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا اور دونوں ہی گزار جاتے ہیں. لیکن آخرت کے امتحان میں وہ لوگ انتہائی بدقسمت رہ جائیں گے کہ جن کے پاس اپنا کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ بیٹی بھی کچھ نہیں دے گی، بیٹا بھی نہیں دے گا. اگر ماں باپ یہ مانگے کہ بچوں کچھ ہمیں بھی دے دو تو وہ اپنی اپنی قبر میں پڑے، کوئی کسی کا پوچھے گا بھی نہیں، آ کے کوئی کسی کی ضرورت پوری نہیں کرے گا، کوئی کسی سے گلا شکوہ بھی نہیں کر سکے گا. وہاں کے لیے ہم سب کیا پیک کر کے رکھے ہوئے ہیں، کیا تیار کر رکھے ہوئے، کس کے سہارے پر بیٹھے ہیں، کون دے گا؟ کوئی نہیں. ہمیں آج تیار کرنا ہے، آج اپنے لیے خود کچھ کوشش کرنی ہے. آج ہم دوسروں کے لیے جیتے ہیں، دوسروں کے لیے محنت کر کر کے اپنے آپ کو تھکاتے رہتے ہیں، لیکن خود کو فراموش کر دیتے، اپنی ضروریات کو بھول جاتے ہیں. ہمیں اپنے لیے بھی ٹائم نکالنا ہے، اپنی عبادت کے لیے ٹائم نکالنا ہے، اپنی ذمہ داریوں کو نبھانے کے لیے، اپنے فرائض کو پورا کرنے کے لیے. ہمیں یہ عذر نہیں کرنا کہ ہمارے شوہر چونکہ کوآپریٹ نہیں کرتے اس لیے ہم یہ کام نہیں کر سکتے، اور چونکہ ہمارے بچے ساتھ نہیں دیتے اس لیے ہم فلاں نیکی کا کام نہیں کر سکتے، چونکہ ہماری یہ مجبوری ہے اس لیے ہم اس کام سے باز نہیں آ سکتے. نہیں، جو کچھ بھی ہے اللہ نے جو فرض عائد کیا، فرض کا مطلب ہوتا ہے قطعی چیز کہ بس یہ تو ایسی ہی ہے، اس کو نہیں تبدیل ہونا. اگر تم نہیں اس کو کرو گے تو پوچھ ہوگی، نرمی ہو یا سختی، ہلکے ہو یا بوجھل، آسانی ہے یا مشکل، کرنا ہی کرنا ہے، کیونکہ ڈیوٹی از ڈیوٹی. بینگ اے مسلم جو ڈیوٹیز ہم کو دی گئی ہیں ان ڈیوٹیز کو پورا کرنا ہی ہوگا. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشَّعْرَ، اور ہم نے آپ کو شعر نہیں سکھائے، یعنی یہ قرآن ہے، شعر و شاعری نہیں، کوئی مشغلے کی باتیں نہیں، دل کا بہلاوا نہیں. وَمَا يَنبَغِي لَهُ، اور آپ کے لیے جائز بھی نہیں کہ آپ لوگوں کو آ کے شعر و شاعری سنائیں. ان هو الا ذکر، یہ تو ایک یاد دہانی ہے. یہ قرآن کیا ہے؟ تذکیر. باتیں سب پتہ ہوتی ہیں ہم کو، لیکن یہ بار بار پڑھنے کی ضرورت کیوں ہوتی ہے؟ کہ پھر سے ایک ریمائنڈر ہو. وقرآن مبین، اور ایک واضح قرآن، کھلی کھلی کتاب جس میں سب سمجھ میں آتا ہے کہ کیا صحیح اور کیا غلط. لینذر، یہ کیوں آیا ہے؟ تاکہ خبردار کرے، ڈرائے. کس کو؟ من کان حیا، جو بھی زندہ ہے. ہر زندہ انسان کو خبردار کرنے کے لیے، جگانے کے لیے آیا ہے. وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ، اور کافروں پر حجت ثابت ہو جائے. جو نہیں مانتے ان کو بھی ایک دفعہ پتا چل جائے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے کیا ہے. اولم یروا، کیا وہ دیکھتے نہیں ہیں؟ انا خلقنا لہم، کہ ہم نے پیدا کی ان کے لیے، مما عملت ایدینا، اس میں سے جو ہمارے ہاتھوں نے بنایا، انعامن، مویشی، فہم لہا مالکون، تو وہ ان کے مالک بن جاتے. یعنی انسان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پہ غور و فکر نہیں کرتا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے طرح طرح کے مویشی پیدا کیے اور پھر یہ ان کے مالک کہلاتے ہیں. یعنی انسان ان کو خرید لیتا ہے، بریڈ کرتا ہے، پھر اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ میرے پاس اتنے اور اتنے ہیں. وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ، ہم نے ان کو ان کے لیے مسخر کیا، یعنی ان جانوروں کو انسانوں کے لیے ہم نے مسخر کیا. اور یہ کتنی بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی. اگر ہماری بکریاں بھیڑیے کی شکل میں ہوتی، اور اگر ہماری گائے بھینس شیر اور بھیڑیے کی شکل میں ہوتے یا وحشی چیتے کی شکل میں ہوتے تو ہم ان کو ذبح کیسے کرتے؟ ہمارے ہاتھ کیسے آتے؟ اب بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ گائے اونٹ کو لٹانے میں کتنی مشکل ہوتی. تو یہ اللہ تعالیٰ کی خاص قدرت ہے کہ جن جانوروں کا ہمیں دودھ پینا ہے ان جانوروں کو بھولا بھالا بنایا کہ وہ ہمارے آگے کھڑے رہیں جم کے، کہ ہم ان کا دودھ نکال لیں. ورنہ اگر وہ شکاری جانوروں کی طرح ہوتے تو ہمارے قابو میں نہ آتے اور ہم دیکھتے رہ جاتے. فرمایا ہم نے ان مویشیوں کو ان کا تابع فرما بنایا ہے، جن میں سے بعض تو ان کی سواریاں ہیں اور بعض کا گوشت کھاتے ہیں. مثلا اونٹ دودھ بھی دیتا ہے اور سواری بھی کرتے ہیں ہم اس پر.
اور بکری وغیرہ اس کا دودھ بھی پیتے ہیں اور گوشت بھی کھاتے ہیں. وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ، اور ان کے لیے ان جانوروں میں کئی قسم کے فائدے بھی ہیں. وَمَشَارِبُ، اور پینے کی چیزیں، ڈرنک یعنی دودھ لسی وغیرہ. افلا یشکرون، یہ شکر نہیں کریں گے. یعنی اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتے ہیں کہ میری یہ نعمتیں استعمال کرو لیکن میرے بندے بن کے رہو، میرا شکر ادا کرو. اور ہمارے لیے یہی بڑی مشکل ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم لے کر بس پھر آزاد ہو جائیں، پلٹ کے نہ پوچھیں کہ کس نے دیا. وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً، اور انہوں نے اللہ کے سوا کچھ الہ بنا رکھے ہیں اور سہارے تلاش کر رکھے ہیں. لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ، شاید کہ وہ مدد کیے جائیں گے. تو یہ ان کی خام خیالی ہے. اللہ کے سوا کوئی نہیں جو پھر تمہاری بدعمالیوں کے بعد تمہاری مدد کو آئے. لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ، ان میں ان کی مدد کی طاقت ہی نہیں. وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُحْضَرُونَ، لیکن پھر بھی مشرکین ان کے لیے حاضر باش لشکری ہیں. یعنی یہ الہ یا یہ معبود ان کی نہ دنیا میں کچھ مدد کر سکتے ہیں اور نہ آخرت میں، بلکہ الٹا یہ ان کو خود سنبھالنے پڑتے ہیں. آپ دیکھیں کہ جیسے ایک مندر کے اندر بتوں کو لا کے رکھنا پڑتا ہے، ان کی صفائی کرنی پڑتی ہے، ان کو سیدھا کرنا پڑتا ہے، ان کے اوپر سے مکھیاں مچھر مٹی ہر چیز جھاڑنی پڑتی ہے. فرمایا کہ جو ان سے خدمت لے رہے ہیں وہ ان کی کیا مدد کریں گے. مثلاً ایک بچہ جس کو آپ پال رہے ہیں، اٹھا رہے ہیں، رکھ رہے ہیں، تو وہ اتنا کمزور ہے، وہ آپ کو کیسے سہارا دے سکتا ہے. اسی طرح یہ پتھر کے بت تو بچوں سے بھی زیادہ کمزور ہیں کہ خود اپنے آپ کو بنا بھی نہیں سکتے، تو یہ تمہیں دیں گے کیا؟ ان پر کیوں امیدیں ہیں. فلا يحزنك قولهم، تو نہ غمگین کرے تجھ کو ان کی بات. یعنی کفار جو تھے وہ آپ کی تبلیغ پر، آپ کی اس تعلیم پر مذاق اڑاتے تھے. فرمایا آپ ان کی باتوں کا غم نہ کریں. یہ ہر دور میں ایسا ہوتا آیا ہے کہ جو انسان بھی اچھائی کی طرف چلنے لگے لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں اور اس کو بے وقوف کہتے ہیں. فرمایا ان کی باتوں پہ غم نہ کرو. انا نعلم ما یسرون وما یعلنون، ہم جانتے ہیں جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ وہ اعلانیہ کہتے ہیں. جو ان کے دلوں میں بغض اور حسد ہے وہ بھی ہم کو پتا ہے، اور جو وہ سامنے بول کے کہہ دیتے ہیں وہ بھی ہم جانتے ہیں. آپ ان کی باتوں کی تو پرواہ نہ کریں. یہاں ایک بہت اہم زندگی گزارنے کا اپنے فائدے کا اصول دیا گیا ہے کہ لوگوں کے طرز عمل کے تابع خود کو نہ کرو. یہ تو لوگوں کی غلامی ہو گئی نا. جیسا لوگ چاہتے ہیں ویسا ہم پہنتے ہیں، جیسا لوگ چاہتے ہیں ویسا ہم بولتے ہیں، جیسا لوگ چاہتے ہیں ویسے ہم رہتے سہتے ہیں، چاہے ہماری زندگی میں کتنی مشکل اور مشقت ہو. لوگوں سے ڈر ڈر کے اپنی تباہی کرتے ہیں. نہیں، ہمیں لوگوں کے ساتھ احسان تو کرنا ہے، ان کا خیال تو کرنا، ان کے ساتھ اچھا سلوک تو کرنا، لیکن خود کو فرما بردار اللہ ہی کا بنانا ہے. کام وہ کرنے ہیں جو اللہ کو راضی کر سکے. اولم یر الانسان، کیا انسان دیکھتا نہیں ہے، انا خلقناہ من نطفۃ، کہ ہم نے اس کو ایک نطفے سے بنایا ہے. فاذا هو خصیم مبین، تو جب وہ یکایک کھلم کھلا جھگڑالو بن گیا ہے. یعنی انسان خود کو دیکھے تو صحیح کتنے باریک کیڑے سے پیدا ہوا اور باتیں کیسی کرتا ہے، بحثیں کیسی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں آتا ہے، سرکشی کرتا ہے. وہ ضرب لنا مثلا، اور اس نے ہمارے لیے مثالیں بیان کی. وہ نسی خلق، اور اپنی پیدائش بھول گیا. یعنی اللہ تعالیٰ کے بارے میں طرح طرح کی باتیں بناتا ہے اور اپنے بارے میں بھول گیا کہ خود کیا چیز تھا. قال من یحیی العظام وہی رمیم، کہتا ہے ہڈیوں کو کون اٹھا کے زندہ کرے گا جبکہ وہ پرانی ہو گئی. یعنی گویا اسے اللہ کی قدرت کا یقین نہیں، کیا وہ نہیں اٹھا سکتا؟ اپنی پیدائش کو کیوں بھول گیا؟ تمہاری ہڈیوں کو کس نے بنایا تھا؟ پہلے تم کیا چیز تھے؟ یہ تمہیں جو جسم ملا یہ کہاں تھا؟ جس رب نے تمہارے جسم کی یہ ہڈیاں جوڑ کے رکھ دی، اس رب کے لیے دوبارہ ان ہڈیوں کو بنانا آخر مشکل کیوں ہے؟ قل، کہہ دیجئے، یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، زندہ کرے گا ان کو وہی جس نے ان کو پہلی مرتبہ بنایا ہے. وہو بکل خلق علیم، اور وہ تخلیق کا ہر کام جانتا ہے، اس کے لیے کچھ مشکل نہیں. الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا، جس نے تمہارے لیے سرسبز درخت سے آگ پیدا کی. فَإِذَا أَنْتُمْ مِنْهُ تُوقِدُونَ، تو جب تم اس میں سے سلگاتے ہو.
اولیس الذی کیا نہیں ہے وہ ذات خلق السماوات والارض جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا بقادر قادر الا اس بات پر ان یخلقا کہ پیدا کرے مثلہم ان جیسے. جس رب نے آسمان بنا لیے اتنی بڑی زمین بنا لی کیا اس کے لیے یہ مشکل ہے کہ ان جیسے کمزور انسان اور بنا لے دوبارہ ان کو پیدا کر لے؟ بلا کیوں نہیں وہو الخلاق العلیم وہ تو نہایت زبردست ماہر خلاق ہے. انما امرہ بے شک اس کا حکم تو اس کا معاملہ تو اذا اراد شیئا جب کچھ کام کرنا چاہتا ہے کسی کام کا ارادہ کرتا ان یقول لہ کن تو کہتا ہو جا فیکون تو وہ ہو جاتا اس کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں. فسبحان الذی پس پاک ہے وہ ذات بیدہ اس کے ہاتھ میں ہے ملکوت کل شیء ہر چیز کی بادشاہت وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اور اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے. تو سورۃ یاسین میں بیسیکلی جو میسج دیا گیا ہے وہ یہ کہ اے انسان تجھے واپس اللہ کی طرف پلٹنا ہے، اس رب کو پہچان، اس دن کو یاد رکھ اور اس زندگی کے امتحان کو امتحان سمجھتے ہوئے گزار. احسن عمل لیبلوکم ایکم احسن عملا ان احسن اعمال کی طرف متوجہ ہو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں باعمل مسلمان بنائے. سورۃ یاسین کے بارے میں بہت سی روایات مشہور ہیں، مثلا یہ قرآن کا دل ہے، اسے قریب المرگ شخص پر پڑھو وغیرہ، لیکن سند کے لحاظ سے کوئی روایت صحت کے درجے کو نہیں پہنچتی. بہرحال لوگ پڑھتے ہیں اور مردے کے قریب ادھر ادھر کی بحثوں کے کرنے کی بجائے قرآن پاک کا پڑھا جانا زیادہ بہتر ہے. جس کی ایمان لا کر قتل کیا گیا، ایمان لانے پر جس کا قتل ہوا اور وہ جنت immediately he was able to see جنت. ہم لوگ یہ بھی سیکھے ہیں کہ only after the جب ڈیتھ ریزریکشن after resurrection decision ہوگا نا، تو یہ سمجھ میں کلیریفائی آپ ذرا کر سکتے ہیں. اس میں یہ ہے کہ شہید کے لیے حدیث میں آتا ہے کہ خون کا پہلا قطرہ زمین پہ گرتے ہی یعنی جنت کا دروازہ اس کے لیے کھل جاتا ہے اور جو ہی وہ اس کی روح نکلتی ہے تو فوراً جنت میں پہنچا دی جاتی ہے. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ سبز پرندوں کے اندر ان کی روحیں جنت کے باغوں کی سیر کرتی رہتی ہیں اور عرش کے نیچے قندیلوں میں آ کے بیٹھ جاتی ہیں. اور قرآن پاک میں وہ آیت موجود ہے جس میں آتا ہے نا کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِن لَا تَشْعُرُونَ کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں ان کو مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تم ان کا شعور نہیں رکھتے. یہ ہے آیت نمبر 154 سورۃ البقرہ. اور اسی طرح سورۃ آل عمران میں آتا ہے کہ وہ اپنے رب کے ہاں رزق دیے جاتے ہیں. تو چونکہ شہید کے سارے گناہ شہادت کی وجہ سے معاف ہو جاتے ہیں تو گویا اس کا ایک طرح سے ڈیسیژن ہو جاتا ہے اور وہ جنت کے فائدے ساتھ ہی اٹھانے لگتا ہے. مگر فزیکلی اور پراپر طریقے سے جو اس کی لائف جنت کی شروع ہوگی وہ اس دن پھر شروع ہوگی. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ برزخ کا پیریڈ کہلاتا ہے. برزخ میں بھی جنت اور دوزخ کا ایکسپیرینس انسان کرتا ہے، یعنی جس کو قبر کی زندگی کہتے ہیں. اس میں ایک میرے پاس واقعہ ہے جو بالکل سچا واقعہ ہے. عراق میں پچھلی صدی کے شروع میں 2 صحابہ کرام کی قبریں ملی تھیں جو شہنشاہ عراق کی خواب میں بار بار آ رہے تھے کہ ہماری قبروں تک پانی پہنچ رہا ہے اور ہمیں یہاں سے منتقل کرو. اور پھر اس کے بعد ان قبروں کو کھودا گیا اور وہاں سے ان کی باڈی جب نکالی گئی تو ان کی آنکھوں میں ابھی تک چمک تھی اور ان کے جسم بالکل تر و تازہ تھے اور ان کو پوری اسکرین پر دکھایا. بہت سارے ملکوں سے لوگ جو تھے وہ وہاں پر ان باڈیز کو دیکھنے کے لیے گئے اور جس خاتون نے یہ واقعہ لکھا وہ خاتون اس وقت وہاں پر موجود تھی اور وہ بھی ان دیکھنے والوں میں سے تھی. وہ پاکستانی سفیر کی اہلیہ تھی، اس وقت متحدہ ہندوستان ہی تھا، تو وہ ان کے ہسبینڈ جو تھے وہ عراق میں سفیر تھے ہندوستان کی طرف سے، تو ان کی وہ بیگم تھی جنہوں نے یہ واقعے کا مشاہدہ کیا اور پھر وہ لکھا، ایک کتاب میں بھی موجود ہے. پھر اس کے بعد پاکستان کے کئی رسالوں میں مختلف اوقات میں یہ واقعہ چھپتا رہا ہے. اس کے علاوہ کئی دفعہ ایسے مشاہدات ہوئے ہیں کہ ایک زمین کھودی گئی، پرانی قبر نکلی اور شہید کی باڈی سے ابھی خون
جیسے رس رہا ہے، اور غذا کا قطرہ تک بھی دیکھا گیا کہ جو ان کو ملتا ہے، کیونکہ قرآن میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ شہیدوں کو رزق ملتا ہے، یعنی مرنے کے بعد قیامت کے دن تک بھی ان کو رزق دیا جاتا ہے، کیونکہ ان کے اوپر اس طرح کی موت نہیں آتی جس طرح عام انسانوں پہ آتی، لیکن وہ زندگی بھی ویسی زندگی نہیں جو ہماری زندگی ہے، نہ وہ موت ہے جیسے ہماری موت ہوتی ہے عام لوگوں کی، اور نہ وہ زندگی ہے جیسے ہم لوگوں کی زندگی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ زندگی سے تشبیہ کرتے ہیں، اور عند ربہم یرزقون۔ تو شہید کے ساتھ اللہ تعالیٰ معاملہ دوسرے لوگوں کے معاملے سے بالکل مختلف کرتے ہیں، اسی لیے ان کے جسم کو غسل نہیں دیا جاتا، اور جنگ احد میں جو لوگ شہید ہوئے تھے ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قبر میں دو تین کو بھی اکٹھا کیا، اور ان میں سب سے پہلے جن کو ڈالتے تھے وہ ہوتا تھا جس کے پاس قرآن پاک کا علم زیادہ ہوتا تھا۔ سورۃ آل عمران میں جنگ احد کا واقعہ، آیت نمبر ہے 169، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید کیے گئے ان کو ہرگز مردہ نہ سمجھیں، بلکہ وہ زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس روزی دیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل جو انہیں دے رکھا ہے اس سے بہت خوش ہیں، اور خوشیاں منا رہے ہیں ان لوگوں کے بارے میں جو اب تک ان سے نہیں ملے، ان کے پیچھے ہیں، اس پر کہ انہیں نہ کوئی خوف ہے نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اس آیت کا پس منظر یہ پتہ چلتا ہے کہ جب کچھ لوگ شہید ہو گئے تو ان سے اللہ تعالیٰ نے پوچھا تمہاری کیا خواہش ہے، تو شہیدوں نے یہ کہا کہ ہمارے پیچھے والوں کو یہ بتا دیجئے کہ ہم بہت خوش ہیں، جیسے اس نے کہا نا کاش میری قوم جو ہے وہ جان لیتی کہ میرے ساتھ کیا ہوا۔ تو اس پر یہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تمہاری یہ بات ان تک پہنچا دیتا ہوں، اور اس پر یہ آیات اتری۔ یہ مسند احمد، سنن ابی داؤد اور دیگر حدیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے کوئی مرنے والی جان جس کو اللہ کے ہاں اچھا مقام حاصل ہے دنیا میں لوٹنا پسند نہیں کرتی، البتہ شہید دنیا میں دوبارہ آنا پسند کرتا ہے تاکہ وہ دوبارہ اللہ کی راہ میں قتل کیا جائے۔ یہ آرزو وہ اس لیے کرتا ہے کہ شہادت کی فضیلت کا وہ مشاہدہ کر لیتا ہے۔ حضرت جابر کہتے ہیں کہ مجھ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں معلوم ہے کہ اللہ نے تیرے باپ کو زندہ کیا اور اس سے کہا کہ مجھ سے اپنی کسی آرزو کا اظہار کرو تاکہ میں اسے پورا کروں۔ تیرے باپ نے جواب دیا کہ میری تو آرزو صرف یہی ہے کہ مجھے دوبارہ دنیا میں بھیج دیا جائے تاکہ دوبارہ تیری راہ میں مارا جاؤں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ تو ممکن نہیں، اس لیے کہ میرا فیصلہ ہے کہ یہاں آنے کے بعد کوئی دنیا میں واپس نہیں جا سکتا۔ چونکہ ان کا مقام الگ ہے عام لوگوں سے، اس لیے ان کے حالات بھی مختلف ہیں۔ لیکن جو دوسری طرح سے بھی کہتے ہیں کہ پانی میں اگر اور کوئی وہ ناک منہ سے خون، پیٹ کی بیماری میں فوت ہونے والا، ڈوب کے مرنے والا، کوئی چھت گر کے دب کے مرنے والا، کئی قسم کے لوگوں کو شہید کہا گیا ہے، لیکن شہید کی طرح ان کے ساتھ یعنی اچھا معاملہ کیا جاتا، مگر جو اصلی شہید ہیں وہ وہی ہیں جو اللہ کی راہ میں مارے جائے۔ یعنی ایک شہادت کی موت اور ایک شہید ہونا ہے۔ تو مطلب میں یہی وضاحت کہ ان کا کیا درجہ، اگر اللہ تعالیٰ ان کی موت قبول کر لے تو ان کا درجہ بھی بڑا ہے، لیکن شرط یہی کہ ایمان کے ساتھ۔ میرا کوشچن ہے کہ پل صراط کے بارے میں آپ ذرا تھوڑی سی وضاحت کریں گے؟ جی ہاں، سورۃ مریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، کوئی تم میں سے ایسا نہیں جو اس پر وارد نہ ہو، ہر ایک کو وہاں سے گزرنا ہے۔ یہ تیرے رب کا ایسا فیصلہ ہے جو حتمی ہے، حتمن مقضیہ، جو طے شدہ فیصلہ ہو چکا ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کوئی شخص خواہ نیک ہو یا بد ہو، ہر ایک کو جنت یا دوزخ میں جانے سے پہلے اس پل کے اوپر سے گزرنا۔ احادیث میں آتا ہے کہ وہ پل تلوار سے بھی تیز اور بال سے بھی زیادہ باریک ہے، یعنی گویا دکھائی نہیں دیتا۔ پھر احادیث میں یہ بھی آتا ہے کہ کچھ لوگ اس پل سے جب گزریں گے تو ہوا کی تیزی کے ساتھ، کچھ اونٹوں جیسے دوڑتے ہوئے، کچھ ویسے عام انسان کی دوڑ سے، کچھ بجلی کی تیزی کے ساتھ۔ تو مجھے ایسے فیل ہوتا ہے کہ جیسے کوئی لفٹ میں تیز رفتار لفٹ کے ذریعے جا رہے ہیں، کچھ جیسے جہاز میں اڑتے ہوئے جا رہے ہیں، کچھ ویسے بھاگتے ہوئے جا رہے ہیں۔ تو بہرحال ہر شخص اپنے اعمال کے اعتبار سے اس پل سے گزرے گا، لیکن گزرنا سب کو ہے۔
جو لوگ دوزخ میں جانے والے ہوں گے وہ اس پل سے آگے نہیں جا سکیں گے کہ وہ جہنم کے اوپر ہوگا لگا ہوا، تو اسی کے اندر گر جائیں گے، اور جنت میں جانے والے آگے جائیں گے. اچھا، جب جنت میں جانے والے پار کر جائیں گے، آگے جا کر ایک اور قنطرہ ہوگا، اس کے اوپر جا کر سب جنتیوں کے آپس کے بدلے چکا دیے جائیں گے. کسی نے کسی کا کچھ لیا دیا، مطلب ویسے بہت اچھے ہیں مگر کسی کا کوئی ایسا حق مارا کہ وہ اس کا دل خفا ہے، تو وہاں ان کے دلوں کو دھو کے اور پھر اندر بھیجیں گے، جب کوئی پھر کدورت اور بغض اور کوئی چیز باقی نہیں رہے گی، پھر ہمیشہ جنت میں خوش ہی خوش رہیں گے. ورنہ تو یہ ہے کہ اگر دل میں کدورتوں کے ساتھ پہنچ، کیونکہ انسان ہے نا، انسان کو بعض اوقات دل پہ اختیار نہیں ہوتا. مثلا جیسے ہند مسلمان ہو گئی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ اس کو میرے سامنے نہیں لاؤ، اس لیے کہ اس نے میرے چچا کو مارا اور اس نے کلیجہ چبایا، تو وہ بات یاد آ جاتی ہے مجھ کو. میرا کوشچن ہے کہ اعمال نامے کے بارے میں آپ نے بات کی. اعمال نامہ جب لکھا جاتا ہے روز کا روز، جب آخرت میں ہمیں ملے گا تو اس سے پہلے معافی بھی تو ہے نا، کہ اللہ میاں کہتا ہے کہ جو گناہ کرتے ہو معافی مانگو، میں معاف کروں. پھر بھی اس دن وہ کھلا جائے گا یا وہ اس دن؟ جی، اس میں یہ ہے کہ دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جب انسان معافی مانگ لیتا ہے اپنے گناہوں کی تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے تو وہ اعمال نامے سے ہٹا دیے جاتے ہیں، ان کا وزن نہیں ہوگا. یہ بالکل ایسے ہی جیسے آپ اپنا کمپیوٹر کھولتے ہیں نا، تو اس میں بہت سی ونڈوز آتی ہیں مگر کچھ ایکٹیو ہوتی ہے کچھ ان ایکٹیو ہوتی ہے نا. آپ اس پہ کلک کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ایکٹیو نہیں ہے، یعنی ورکنگ نہیں ہے، لیکن وہ شو ہو رہی ہوتی ہے نا، وہ نظر آ رہی ہوتی ہے اوپر بار پہ، لیکن اس کا فنکشن نہیں اس میں رہتا. قرآن پاک کی ایک سورت ہے سورۃ زلزال، اس میں آتا ہے کہ جو ذرے برابر نیکی کرے گا وہ دیکھے گا، اور جو ذرے برابر برائی کرے گا وہ دیکھے گا. یعنی اس کو دکھایا تو جائے گا کہ یہ کیا تھا تم نے. یہ الگ بات ہے کہ جن گناہوں کی معافی ہو جائے پھر وہ اس ونڈو کی طرح ان ایکٹیو ہو جائیں کہ یہ تھے تو صحیح لیکن اللہ نے حساب سے ساکت کر دیے. اور اسی طرح نیکی کے کام بسا اوقات کیے جاتے ہیں مگر نیت کی خرابی اور حسد اور بخل اور بغض اور اس طرح کی بہت سی برائیاں جو ہیں وہ اعمال کو کھوکھلا کر دیتی ہیں، ضائع کرتی چلی جاتی. تو وہ بھی انسان دیکھے گا اور پھر حسرت کرے گا، اچھا یہ میں نے کیا تھا اور میری ان کرتوتوں کی وجہ سے یہ سب ضائع ہو گیا، وہ ونڈو بھی ان ایکٹیو ہو جائے گی. تو اس لیے ہمیں دونوں طرح پھر سوچنا ہے کہ اگر غلطیاں ہو گئی تو معافی مانگ لیں، تو انشاءاللہ وہ ان کا وزن نہیں ہوگا، کیونکہ سورۃ الاعراف میں آتا ہے والوزن یومئذ الحق، وزن اس دن بالکل برحق ہے، اعمال کا وزن لازمی ہونا ہے. ہاں، فاما من ثقلت موازینہ، جس کے وزن بھاری ہوئے فہو فی عیشۃ راضیہ، وہ دل پسند عیش میں ہوگا، زندگی ملے گی اس کو مرضی کی. واما من خفت موازینہ، جس کا نام اعمال ہلکا ہو گیا، وہ نیکیاں جو ہیں ان ایکٹیو ونڈوز ہو گئی، تو پھر کیا ہوگا کہ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، تمہیں کیا خبر کہ وہ ہے کیا، نَارٌ حَامِيَةٌ، بھڑکتی ہوئی آگ ہے. تو اللہ تعالیٰ سے اچھی امید کرنی چاہیے اور یہ دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تو ہماری برائیوں کو ہمارے اعمال سے مٹا دے. اچھا، مغفرت کا معنی بھی کیا ہے؟ غفرہ کا معنی ہوتا ہے ڈھانپ دینا، چیز ہے لیکن چھپا دینا. غفرہ کا لفظی معنی ہے چھپا دینا، کور کر. مثلا اگر یہاں کوئی چیز گر جائے تو ہم عموماً کیا کرتے ہیں، چھپا دیتے ہیں کسی کو نظر نہ آئے، یہ ہے مغفرت. اور اسی طرح فاعف عنا کا لفظ جو ہے ہمیں معاف کر دے تو معافی ہوتی ہے مٹا دینا. اچھا، اسی طرح وصفہ درگزر کرنا، اس طرح مٹانا کہ نشان بھی باقی نہ رہے. تو یہ تینوں لفظ قرآن پاک میں معافی کے لیے آتے ہیں، ڈھانپنے کا بھی، مٹانے کا بھی، اور ایسا مٹانے کا بھی کہ نشان بھی نہ رہے، وہ بھی نظر نہ آئے کہ یہ تھے بھی. تو یہ اللہ تعالیٰ کے بس میں ہے، اختیار میں ہے، جس کے ساتھ جیسا چاہے معاملہ فرمائے. اس کا مطلب ہے کہ جیسے ہمیں سب سے اچھی چیز مانگنا چاہیے تو ہمیں مطلب مغفرت کی بجائے سیدھا معافی مانگنی چاہیے، یا پھر وہ جس سے دونوں چیزیں مانگنی چاہیے، کیونکہ جو بندہ مانگے گا اللہ تعالیٰ وہی عطا کرے گا. جی ہاں، انشاءاللہ. اس لیے کہ ہم یہ دعا مانگتے ہیں ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا، یا تھا نا واعف عنا، واعف عنا بالکل پونچھ کے صاف کر دے، مٹا دے. واغفر لنا، اور پھر ڈھانپ بھی دے، یعنی مٹانے کے بعد بھی اگر کوئی نشان رہ گیا تو اس کے اوپر سے پھر کور کر دے کہ بالکل خوبصورت نظر آئے. جیسے کسی کی بچی میں کسی میں کوئی کوتاہی کمی، کہیں کوئی غلطی دیکھ لی تو اس کو ادھر ہی ڈھانپ دیا، آگے نہیں ذکر کیا، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسے بندے کے عیبوں پہ پردہ ڈال دے گا. یاسین کو قرآن پاک کا دل کیوں کہا جاتا ہے؟ سورۃ یاسین کو قرآن پاک کا دل اس لیے کہا جاتا ہے کہ
ویسے یہ روایت ضعیف ہے، لیکن بہرحال آپ نے پوچھا تو میں یہ جواب دے دیتی ہوں. جسے دل کو جسم میں ایک مرکزی حیثیت حاصل ہوتی ہے، اس پر زندگی کا انحصار ہوتا ہے، تو سورۃ یاسین کے اندر اللہ تعالیٰ کی توحید اور اعمال کا وہ بنیادی نقطہ بتایا گیا کہ اگر اس کی اصلاح ہو جائے تو ساری زندگی کی اصلاح ہو جائے نا. ما قدموا و آثارہم کی اصلاح ہو جائے تو سب ہمارے کام ٹھیک ہو جائیں. اگر ہمیں یہ نقطہ سمجھ میں آ جائے نا، سینٹرل پوائنٹ ہے ہماری زندگی کا. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.